السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول کراکرم کا تاج محل بائی نمرا احمد کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ نمبر 7 ہے۔ منگل 25 اکتوبر 2005۔ وہ اس روز ماموں کے ایک دوست کی اہلیہ کی عیادت کے لیے سی ایم ایچ آئے تھے۔ صبح کا وقت تھا، آسمان سمندر کے پانی کی طرح نیلا اور صاف تھا، ماں سوائے دور افق پر تیرتے سیاہ بادلوں کے جھنڈ کے، جو بھی اسلام آباد سے خاص سے دور تھے۔ گاڑی کھڑی کر کے اس نے مین گیٹ عبور کیا۔ سی ایم ایچ کی بلڈنگ کی جانب جانے والی ڈھلان پر بنی سڑک اترنے لگی۔ ڈھلان کی اترائی کے آغاز میں سڑک کے دونوں اطراف میں 2 بڑے بڑے سرسبز درخت تھے۔ وہ ان کے قریب سے گزرنے ہی لگی تھی کہ نیچے سے آتے ہی میجر ڈاکٹر نعمان پر نگاہ پڑی۔ وہ جلت میں اپنے بھاری بوٹوں کی دھمک پیدا کرتا سڑک پر اوپر چڑھ ہی رہا تھا کہ اسے وہاں دیکھ کر جھٹکا اور پھر شناسائی سے مسکرا کر تیزی سے اس کی جانب بلند ہوتے راستے پر چڑھنے لگا۔ اس نے وہیں دونوں درختوں کے درمیان سڑک پر قدم روک لیے اور جوابی مسکراہٹ کے ساتھ میجر نعمان کو دیکھا۔ ان دونوں نے کئی دن کیمپ میں ساتھ کام کیا تھا۔ یو سی ایم ایچ میں ملنا کوئی اتفاق نہ تھا کہ ظاہر ہے وہ پنڈی پوسٹڈ تھا اور سی ایم ایچ آنے پر پریشے کا اس سے ٹکراؤ ہونا لازم تھا۔ کیسے مزاج ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ خیریت سے سی ایم ایچ آئی ہیں؟ وہ چند قدموں کی بلندی عبور کر کے اس تک آ گیا۔ خیریت سے اسپتال کون آتا ہے میجر صاحب؟ بریگیڈیئر باجوہ کی مسز کی عیادت کے لیے آئی تھی، ان کا آپریشن ہوا تھا۔ آپ کب آئے مظفر آباد سے؟ ٹھنڈی ہوا ایک لمحے کو زور سے چلی، دونوں درختوں کے سبز پتوں کے درمیان سے سوکھے زرد پتے نیچے آن گرے۔ صبح پہنچا تھا اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ یونیفارم اور سرخ ٹاپ میں ملبوس اس کے تر و تازہ چہرے پر تھکاوٹ اور سفر کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ کیسی گزری ہے مظفر آباد میں؟ دائیں جانے والے درخت تلے گھاس پر گرے خشک پتوں کے قریب ایک چڑیا پھدک رہی تھی۔ بس میڈم، کام ہو رہا ہے، کوشش تو سب کر رہے ہیں، آگے جو اللہ کو منظور۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ چڑیا اب ایک سوکھے بھورے پتے کو چونچ مارنے لگی تھی۔ I'm fine, thanks۔ اور کیپٹن بشیر وغیرہ سب ٹھیک ہیں؟ ٹھنڈی ہوا ایک دفعہ پھر زور سے چلی، گھاس پر گرے زرد پتے اڑ کر ادھر ادھر بکھرتے سڑک تک آ گئے۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، کیمپ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ فارنرز بھی آئی ہوئی ہیں۔ فارنرز تو پہلے بھی تھے، مگر پرسوں جن لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں ان کے سوشل ورک کے جذبے نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ خیر کام تو ہو رہا ہے، آگے دیکھیں۔ شاید وہ بولنے کا خاصا شوقین تھا، ورنہ آرمی والوں کو عموماً اس نے ٹو دا پوائنٹ بات کرتے دیکھا تھا۔ مسز باجوہ کو تو خیر ابھی کچھ ٹیسٹ کروانے تھے، انہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ تک لے کر گئے ہیں، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ میں پتہ کرتا ہوں، وہ روم میں آ جائیں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ ارے میجر نعمان، میں خود دیکھ لوں گی، آپ خواہ مخواہ اتنی تکلیف نہ کریں۔ وہ اس کا صرف اس وجہ سے کہ وہ کیمپ میں ساتھ بیٹھی تھی اتنا خیال کر رہا تھا، وہ شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی پرابلم نہیں، میں دیکھ آتا ہوں، آپ تب تک ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں۔ چڑیا اب نعمان کے عقب میں سڑک پہ گرے پتوں تک پھدک پھدک کر آ گئی اور ایک پتے پر چونچ مارنے لگی۔ نہیں میں ادھر ٹھیک ہوں، آج موسم بہت اچھا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں نیلی چادر میں عین اس کے سر کے اوپر روئی کے گال کی طرح کا چھوٹا سا بادل تیر رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اور میں تو ویسے بھی خوبصورت موسموں کی دیوانی ہوں، میں یہاں قطعاً بور نہیں ہوں گی۔ چلے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ الٹے قدموں پر مڑ گیا۔ بھوری چڑیا سہم کر اڑ گئی۔ میجر نعمان سڑک کی ڈھلان اترنے لگا۔ چڑیا دائیں طرف والے درخت پر جا بیٹھی۔ وہ دور ہوتا گیا تو وہ واپس درخت کے نیچے گھاس پر آ گئی۔ پریشے اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر بائیں طرف آگے درخت کے قریب آئی اور اس کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بھوری چڑیا اس کے بالکل سامنے والے درخت کے نیچے گھاس پر چونچے مار رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا زوردار جھونکا آیا، دونوں درختوں سے پھر سے زرد پتوں کی بارش ہوئی، کچھ اس کے اطراف اور کچھ اوپر گر گئے۔ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیتے لمحوں کو یاد کرنے لگی، جب انہی خوبصورت موسموں میں وہ ساتھ ساتھ وادیوں، مرغزاروں اور چشموں میں پھرا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک درخت تھا جس کے تنے سے کبھی وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، اور ایسی ہی گھاس تھی جس پر اپنا گھٹنا جھاڑتے ہوئے افق کی پینٹ پر سے سرخ رنگ کا کیڑا گرا تھا۔ بھوری چڑیا پھدکتی ہوئی سڑک تک آ گئی اور سرمئی تارکول میں ادھر ادھر چونچ مارتی کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ زرد سوکھے چرمر کرتے چند پتے ابھی تک اس کے بالوں، گود اور دوپٹے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے لب دھیرے دھیرے گنگنانے لگے، وہ گیت جو کبھی موسلا دھار بارش میں بھیگتے ہوئے ان چوڑی سیڑھیوں پر کھڑے افق ارسلان پنجرے میں مقید موروں کو سنایا کرتا تھا۔ نہ کچھ کہو ہمیں، ہم اس راہ کے مسافر ہیں، ہم عشق میں پاگل ہیں، نہ کچھ کہو ہمیں، ہم لیلا ہیں، ہم مجنوں ہیں۔
شاید لیلا نے کیس سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی پری نے اپنے کوہ پیما سے کی تھی، پھر بھی آج وہ تہی داماں تھی۔ وہ جانے کتنی دیر کا یہان کا وہ ترک گیت گنگناتی رہی، یکا یک کسی احساس کے تحت آنکھیں کھولیں۔ بھوری چڑیا دوبارہ سہم کر سامنے والے درخت کے عقب میں چھپ گئی تھی، کیونکہ اب وہاں سڑک پر میجر نعمان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ نے غلط پروفیشن چوز کیا ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو بہت اچھا گنگنا لیتی ہیں، پھر میڈیکل میں کیوں آ گئیں؟ نہیں، یہ تو بس ایسے ہی، جھینپ کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرد پتوں کا ڈھیر اس کی گود سے نیچے گھاس پر گرا۔ بریگیڈیئر صاحب کی وائف واپس روم میں آ چکی ہیں، آپ ان سے مل لیں۔ پھر وہ ایک لہجے کے توقف سے کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا، ویسے ڈاکٹر صاحبہ یہ گیت خاصا مشہور ہے کیا؟ نہیں تو، اس نے ہنس کر سر چھٹکا، چند پتے اور ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ آپ پاکستان میں اسے کسی کے منہ سے نہیں سنیں گے؟ ارے نہیں میڈم، میں نے کل انفیکٹ یہی گیت افق ارسلان کو گاتے سنا تھا۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا پھر سے آیا، اس کے اوپر سوکھے پتوں کی بارش پھر سے ہوئی، اور وہ اسی طرح ساکت کھڑی میجر نعمان کو دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، شاید اس کی سماعتوں کو دھوکا ہوا تھا۔ افق ارسلان کو آپ نہیں جانتی؟ وہ ترک انجینئر ہے نا، اس کی بات کر رہا تھا۔ خیر آپ مسز باجوہ سے مل لیں جا کر۔ اس نے پھر سے اطلاع دی، مگر وہ مسز باجوہ سمیت دنیا کی ہر شے بھول چکی تھی۔ کون سا ترک انجینئر؟ شاید اس نے غلط سنا تھا، وہ شاید کوئی اور نام لے رہا تھا۔ افق ارسلان نام ہے اس کا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ کو کہاں ملا؟ وہیں مظفر آباد میں، وہ ریلیف اینڈ ریسکیو ورک کے لیے ترکی سے آیا ہے، کل یہی گانا گنگنا رہا تھا، شاید یہ ترک گیت ہے۔ وہ جس طرح میجر نعمان کو دیکھ رہی تھی وہ لج سا گیا۔ مگر میں نے تو مظفر آباد میں کوئی ترک انجینئر نہیں دیکھا۔ اس کا وجود قیامت خیز زلزلوں کی زد میں تھا، آواز پھنسی پھنسی سی نکلی۔ وہ اسی روز، بلکہ اسی ہیلی پر آیا تھا، کرنل طارق کے ہمراہ، جس پر آپ واپس گئی تھیں، شاید اسی لیے۔ اب کہ میجر نعمان کو واضح بے چینی ہوئی تھی۔ اسی ہیلی پر؟ وہ بے خبر سی کہیں دور کھو گئی۔ اسے یاد تھا اس روز وہ کرنل طارق کے ہمراہ آنے والے مسافروں کو دیکھ نہیں سکی تھی۔ آر یو اوکے ڈاکٹر پریشے جہاں زیب؟ وہ بھی اختیار چونکی۔ میجر نعمان تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اس کا پورا نام کیا ہے؟ میجر نعمان نے گہری سانس بھری۔ افق حسین ارسلان۔ اب وہ کچھ سمجھ رہا تھا، وہ شاید اسے جانتی تھی اور اب کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ حسن حسین ارسلان کی خون پسینے کی کمائی ہے، جسے ہم یوں ہمالیہ میں جھونک رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں بہت دن پہلے کہا گیا افق کا فکرہ گونجا۔ افق حسین ارسلان، اس نے زیر لب دہرایا۔ افق ارسلان ترکی کا سب سے کامن نام تھا، مگر حسین تو شاید صرف اس کے افق کے نام میں آتا تھا، تو کیا میجر نعمان اس کی افق کی بات کر رہا تھا؟ عجیب بے یقینی تھی۔ میجر نعمان وہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ وہ کھوئے لہجے میں پوچھنے لگی۔ میجر نعمان سوچتے ہوئے بتانے لگا، خاصا اونچا لمبا سا ہے، مجھ سے بھی 2 انچ لمبا ہوگا، 6'1" یا 6'2"، بال براؤن ہے اور آنکھیں؟ وہ سانس رو کے جواب کی منتظر تھی۔ کوئی لائٹ کلر تھا، ہنی کلرڈ، شاید ایسی ہی تھی، سوری میں نے غور نہیں کیا، یہ لڑکیوں کا شعبہ ہے۔ وہ ہنس دیا، مگر وہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ وہ انجینئر ہے نا، تو سر پہ کیپ تو لیتا ہوگا؟ میجر نعمان نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ اس کی کیپ کی پشت پہ کچھ لکھا بھی ہوگا؟ وہ اپنی تصدیق کو تشبیہ کے لیے کہہ رہی تھی، ورنہ دل تو چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ وہ افق ارسلان اس کا کوہ پیما ہی تھا۔ نہیں، کچھ نہیں لکھا تھا۔ اچھا؟ اسے واضح مایوسی ہوئی۔ اسے یاد تھا افق کی کیپ کی پشت پر، مگر وہ افق کی کیپ تو نہیں تھی، وہ تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا، کوئی دوسرا انجینئر؟ وہ بےتابی سے بولی۔ جی 2 انجینئرز اور بھی تھے۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولا، ہاں ان میں سے ایک کے سر پہ جو کیپ تھی اس پر وائٹ کلر سے طیب اردگان کے حق میں نعرہ درج تھا، جینک یقین نام ہے اس کا۔ اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور تیسرا کون ہے؟ ڈاکٹر ہے؟ نہیں، وہ بھی انجینئر ہے، کینن۔ ان کے ساتھ کوئی ترک ڈاکٹر نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، شاید یونیسیف کے ساتھ جو ڈاکٹرز تھے ان میں سے کوئی ترک ہو۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ اینی پرابلم؟ بہت تحمل سے اس کے تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد وہ اپنے فطری تجسس کو چھپا نہ سکا۔ میرا کچھ کھو گیا تھا ان پہاڑوں میں، وہی ڈھونڈنا ہے، وہ جیسے خود سے بولی۔ کیا کھویا تھا؟ آپ کی جیولری وغیرہ کا وہ 2 رنگا جیم سٹون جو وہاں خیمے میں گر گیا تھا؟ پریشے نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں وہی، وہ کیپٹن بشیر کے پاس ہے، بلکہ انفیکٹ انہیں انجینئرز کے پاس ہے، شاید کل کیپٹن بشیر اس کو ساتھ لے آئے۔ پتھر کو؟ نہیں، اس انجینئر افق ارسلان کو۔
اس نے امانتاً آپ کا قیمتی پتھر اپنے پاس رکھ لیا تھا، میں بتانا بھول گیا تھا، وہ آپ کو مل جائے گا، ڈونٹ وری، آپ مسز باجوہ سے مل لیں۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ وہ مظفر آباد میں تھا، اس روز وہ مظفر آباد آیا تھا اور وہ چلی گئی تھی، مگر جانے سے قبل اسے محسوس ہوا تھا کہ اس شہر خاموشاں کی سی ویرانیوں والی وادی میں، جہاں نیلم کا پانی اونچی آواز میں روتا تھا، کوئی اس لمحے آیا تھا، کوئی جو اس کی زندگی تھا۔ وہ مظفر آباد میں اسی آسمان تلے تھا جس کے نیچے وہ اس وقت کھڑی تھی۔ اوہ خدایا، وہ کیوں چلی آئی تھی وہاں سے؟ اور نعمان کیا کہہ رہا تھا؟ بشیر کل افق کو اس کے پاس لانے والا تھا، مگر کل میں تو ابھی کئی گھنٹے پڑے تھے۔ وہ کل کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے عجیب سی بے چینی و بے قراری ہونے لگی۔ اسے افق کے پاس جانا تھا، ابھی اور اسی وقت۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، میجر نعمان کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے سر کے اوپر نیلے آسمان میں وہ بادل کا ٹکڑا 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ بھوری چڑیا اب وہاں نہیں تھی، سڑک پر زرد پتے اسی طرح بکھرے تھے۔ وہ تیزی سے ڈھلان اترنے لگی، سوکھے پتے اس کے گلابی اور سفید جوگر تلے چرمراتے چلے گئے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن پہ ایک سفید یونیفارم والی لڑکی اور خاکی یونیفارم والا لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ ان کی جانب لپکی۔ میجر ڈاکٹر نعمان کدھر ہیں؟ لڑکا نہ سمجھے کہ عالم میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے کہا، ادھر رائٹ سائڈ پر جائیں، کوریڈور کے آخر میں لیفٹ۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی مگر پریشیز سنے بغیر دائیں جانب بھاگی۔ کوریڈور عبور کیا، آگے 2 اطراف جاتی راہداریاں تھیں۔ پتہ نہیں لڑکی نے کیا بتایا تھا، وہ کس طرف جائے، پھر اندازے سے وہ ایک جانب کو مڑ گئی۔ جانی سی ایم ایچ میں اتنی بھول بھلائیاں کیوں تھیں؟ کوریڈور کے اختتام پر اسے میجر نعمان کسی آفیسر سے بات کرتا دکھائی دیا۔ وہ دوڑ کر اس تک آئی۔ میجر نعمان، وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میجر نعمان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا، دوسرے آفیسر کو کچھ کہہ کر وہاں سے بھیج دیا اور پھر اس کی جانب مڑا۔ ریلیکس ڈاکٹر صاحبہ، آرام سے بتائیں، خیریت ہے؟ مسز باجوہ نہیں ملی آپ کو؟ باہر میں جائیں مسز باجوہ، وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر چند گہری سانسیں بھرتے ہوئے تنفس بحال کیا۔ آج کوئی ہیلی مظفر آباد جا رہا ہے؟ ہیلی تو روز ہی جاتے ہیں، ابھی تو کتنے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں سے ملبہ نہیں ہٹایا جا سکا، آپ کو کیا مظفر آباد جانا ہے؟ جی پلیز، مجھے ابھی جانا ہے۔ ابھی تو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، شاید ہمارے کرنل صاحب مانسہرہ جا رہے ہیں، تو مجھے راستے میں مظفر آباد چھوڑ دیں، وہ بے تابی سے بولی۔ مظفر آباد مانسہرہ کے راستے میں نہیں پڑتا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے کیا؟ ہاں، وہ میرا پتھر ہے، تو کل وہ لوگ لے تو آئیں گے، مگر کل میں ابھی کافی دیر ہے، میرا پتھر بہت قیمتی تھا، مجھ سے اتنا انتظار نہیں ہوگا، مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے۔ بات کرنی ہے تو میں کرا دیتا ہوں۔ وہ کیسے؟ پریشے کو حیرت ہوئی۔ غالباً کئی 100 برس پہلے گراہم بیل نامی آدمی نے ایک چیز ایجاد کی تھی جس سے ہم فون بولتے ہیں۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، مگر مواصلات کا نظام تو ڈسٹرب تھا، سگنل نہیں آ رہے تھے وہاں۔ اب کچھ آنے لگے ہیں اور نہ بھی آئیں تو ڈونٹ وری، آرمی کا رابطہ تو ہے، آپ مجھے 20 منٹ دیں، میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور پریشیں وہیں ٹائل سے چمکتے کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے اضطراری کیفیت میں انگلیاں مروڑنے لگیں۔ اس کے پر ہوتے تو ووڑ کر مظفر آباد جا پہنچتی، اسے ہر حال میں افق سے ملنا تھا، اسے دیکھنا تھا۔ اف خدایا، میں کیوں چلی آئی وہاں سے؟ وہ بے چینی سے وہیں کوریڈور میں ٹہلنے لگی، پتہ نہیں 20 منٹ کب گزریں گے اور وہ افق کی آواز سن سکے گی۔ اس کی روح پیاسی تھی، اس کی سماعتیں پیاسی تھیں۔ جانے اب 2 ماہ بعد وہ کیسا ہوگا، ویسے ہی ہنستا ہوگا، ویسے ہی مسکراتے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہوں گی۔ اس کا دل اتنی بے قراری سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے بھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جانے 20 منٹ پورے ہوئے بھی تھے یا نہیں، وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس سے اور انتظار ہو ہی نہیں رہا تھا۔ سو وہ اسی کمرے کی طرف چلی گئی جہاں میجر نعمان گیا تھا۔ بے قراری اتنی زیادہ تھی کہ تہذیب اور تمام قواعد کو بھلا کر بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گئی۔ میجر نعمان میز پر رکھے فون کا ریسیور کان سے لگائے میز کے پیچھے کھڑا بات کر رہا تھا۔ جانے ڈیف کام تھا، سیٹلائٹ فون یا عام فون؟ ہاں، میں انہیں بلاتا ہوں، بلکہ وہ آ ہی گئی ہیں۔ اس نے ہاتھ سے پریشے کو اندر آنے کا اشارہ کیا، وہ جیسے خواب کسی کیفیت میں چلتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ آپ نے کس انجینئر سے بات کرنی ہے؟ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ افق ارسلان سے، اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ ہاں، افق ارسلان سے بات کراؤ۔ میجر نعمان نے ریسیور اس کی جانب بڑھا دیا اور ایک طرف سے نکل کر کمرے سے باہر چلا گیا اور اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ فون کا ریسیور ہاتھ میں لیے اسے دیکھتی رہی۔ اسے افق سے کیا کہنا تھا اسے معلوم نہیں تھا، اور جانے وہ اس کا افق تھا بھی یا نہیں۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا، وہ بولنا چاہتی تھی مگر سارے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ دوسری جانب کوئی گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، پھر پریشے کی سماعتوں میں آواز گونجی، بارش ہے؟ اور اس لمحے پوری کائنات رک گئی تھی۔
وہ اس آواز کو لاکھوں کے مجمع میں شناخت کر سکتی تھی، وہ آواز جو کسی نغمہ ساز کی دھن سے زیادہ مدھر اور خوبصورت تھی۔ وہ اسے پہچانتی تھی، وہ اس کا افق ارسلان ہی تھا، وہ پری کا کوہ پیما ہی تھا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑانے کو تھے، اس نے بھی اختیار میں اس کا کونا مضبوطی سے تھام لیا۔ پری، بولو نا پری، میں سن رہا ہوں۔ اور وہ بھی اختیار رو پڑی۔ افق، کیسی ہو پری؟ وہ شاید اداسی سے مسکرایا تھا۔ تم کہاں ہو افق؟ وہ اسی طرح ریسیور کان سے لگائے دوسرے ہاتھ سے میز کا کونا پکڑے کھڑی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر چہرے پر گرنے لگے تھے۔ میں ہمالیہ کے آسمان کے نیچے ہوں۔ تو ایک دفعہ پھر ہمالیہ کا آسمان دونوں کے بیچ آ چکا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر ان پہاڑوں میں واپس آ چکا تھا جہاں سے کھینچ کر وہ اسے واپس لائی تھی۔ تم رو رہی ہو پری؟ وہ بے چین سا ہو گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، اسی طرح بے آواز روتی رہی۔ پری مت رو، پلیز آنکھیں صاف کرو۔ وہ اس سے بہت دور تھا مگر اس لمحے اسے خود سے بہت قریب محسوس ہوا تھا۔ اس نے میز کا کونا چھوڑ دیا اور اس ہاتھ کی پشت سے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اب بتاؤ کیسی ہو؟ وہ جانے کیسے سمجھ چکا تھا کہ وہ آنکھیں صاف کر چکی ہے، سو نرمی سے پوچھنے لگا۔ بہت تہی دامہ ہوں میں افق، بہت ویران۔ اتنی ویرانیاں میرا مقدر کیوں بن گئی ہیں؟ میں کیوں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں؟ میں نے تو وہ سب بھی کیا جو کسی لیلا، کسی ہیر نے نہیں کیا ہوگا۔ سونے کا تو صرف گھڑا ٹوٹا تھا، جبکہ میرا تو سب کچھ تمانی کے دھن میں ٹوٹ کر بکھر گیا، پھر بھی منزل نہیں ملی۔ میں نے تو عشق میں برف کا صحرا پار کیا تھا، پھر بھی ساری ریاضتیں رائیگاں چلی گئیں۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے افق؟ تم ہی نے تو کہا تھا، وہ بہت آہستہ سے بولا۔ میں نے کہا تھا؟ ہاں، تم نے ہی تو عہد لیا تھا۔ بروکا گلیشیئر، خراموش پر آتا برفشار اور دمانے کی دھند اس عہد کی گواہ تھی۔ تمہیں یاد نہیں؟ میں نے عہد لیا تھا، میں نے کہا تھا، میں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ میں نے تو آبشار پر تمہیں جوتے اتارنے کو بھی کہا تھا، تم نے اتارے تھے۔ میں نے تو کیمپ 2 سے واپس چلنے کو بھی کہا تھا، تم نے میری بات مانی تھی۔ صرف وہی بات ماننا کیوں یاد رہا تمہیں؟ تم کیوں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ میں ہسپتال میں جاگی تو میں اکیلی تھی، آج پھر اکیلی ہوں۔ تم نہیں رکے میرے لیے، تم نے میرے ہوش میں آنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور چلے گئے۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا، میں نے اپنی خوشی سے وہ وعدہ نہیں نبھایا تھا۔ خوشی نہیں تھی تو نہ نبھاتے، ایک دفعہ تو کہتے کہ میں تمہارے لیے لڑوں گا، ایک دفعہ تو احتجاج کرتے، نہ مانتے میری بات، ایک دفعہ تو کہتے کہ تم غلط ہو۔ تمہیں اب لگتا ہے کہ تم غلط تھیں؟ تم نے کہا تھا تم رہ لوگی۔ ہاں کہا تھا۔ پھر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پھر نہیں رہ سکی۔ آنسو اس کی گردن پر پھسل رہے تھے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ دونوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ پری؟ چند لمحے سر کے توفق نے اسے پکارا۔ وہ جواب میں لب سیے اسی طرح روتی رہی۔ پری، میں رکنا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے جانے کے لیے صرف اور صرف اپنے پاپا کی وجہ سے کہا تھا۔ میں تمہارے لیے اپنے باپ سے بڑھ کر مقدم نہیں ہو سکتا تھا، نہ مجھے ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں چلا گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہسپتال میں جب تم جاگو اور مجھے دیکھو تو تمہارے سمجھوتے کی کچی ڈور ٹوٹ جائے۔ ہاں، تم کیوں رکتے؟ تم کیوں میرا انتظار کرتے؟ میں تمہارے لیے ہمالیہ کی طوفان سے لڑی تھی، مگر تم کیوں میرے لیے لڑتے؟ تم نے افق محبت کی ہوتی تو تم رکتے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، پچھلے 2 مہینوں کا کرب آج بہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ جیسے زخمی دل کے ساتھ مسکرایا۔ صحیح کہتی ہو، میں نے واقعی محبت نہیں کی تھی، میں محبت کر ہی نہیں سکا، حالانکہ کوشش بہت کی تھی صرف محبت کروں، مگر میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی پری، میں نے تو تم سے عشق کیا تھا۔ محبت کی ہوتی تو شاید تمہیں اپنے باپ سے بغاوت کرنے پر مجبور کر دیتا، محبت کی ہوتی تو شاید رہ لیتا، محبت کی ہوتی تو شاید اب واپس نہ آتا، مگر میں نے تو محبت ہی نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو بہنا رک گئے تھے، فضا بالکل خاموش تھی، ساری کائنات ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کمرے کی ہر شے رک کر، ٹھہر کر، بہت دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ جو کہہ رہا تھا کہ اس نے محبت نہیں کی تھی، اس نے عشق کیا تھا۔ افق؟ وہ کچھ اور نہ کہہ سکی، آنسو پھر سے ابل پڑے۔ پری، تمہارے پاپا؟ وہ نہیں رہے، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ دل میں درد کی ٹیسیں پھر سے اٹھیں۔ میں جانتا ہوں، وہ چونکی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ بہت مشہور آدمی تھے، تم نے ایک دفعہ ان کا پورا نام بتایا تھا، ان کے انتقال کی خبر اخبار میں پڑی تھی۔ ان 2 ماہ میں نے تو کمرے میں بند رہ کر یہ اخبار پڑھنے والا کام ہی تو کیا ہے۔ پھر وہ ذرا دیر کو ٹھہر کر بولا، میں تم سے ان کا افسوس بھی نہ کر سکا، میرے پاس تمہارا کوئی نمبر بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی تعلق رہا تھا۔ تعلق تو تھا افق۔ اس نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، وہ تعلق تو دنیا کے تخلیق ہونے سے بھی قبل بنا تھا، اب تو اس کے مٹنے کے بعد ہی ختم ہوگا۔ وہ چپ چاپ آنسو صاف کرنے لگی
اس کے دل کا بوجھ پہلے سے بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ پری، کچھ دیر بعد افق نے اسے پکارا۔ میں آ جاؤں؟ کیا تمہیں اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اب کھل کر مسکرایا تھا۔ پھر میں کل آ رہا ہوں، مجھے ویسے بھی تمہارا پتھر دینا تھا۔ مجھے معلوم ہے، میجر نعمان نے بتایا تھا کہ وہ پتھر بلکہ جیم سٹون تمہارے پاس ہے۔ وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی، میز کا کونا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ جیم سٹون؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اتنے اچھے فوجی اگر دھوکہ کھائی گئے ہیں تو تمہیں انہیں یہ مت بتانا کہ یہ پتھر 1-250 روپے کے کیچر پہ لگا تھا اور قیمتی نہیں تھا۔ نہیں، میں کیوں بتاؤں گی؟ میرے لیے تو وہ ویسا ہی قیمتی ہے جیسے وہ تصویر تھی۔ میجر عاصم نے دی تھی وہ؟ ہاں، مجھے مل گئی تھی۔ مجھے وہ گیت بہت اچھا لگتا تھا جو تم نے 3 ماہ پہلے مجھے وائٹ پیلس کی بالکنی میں کھڑے ہو کر سنایا تھا۔ وہ سر جھکائے میز کا کونا کھرچ رہی تھی۔ پھر میں کل آ رہا ہوں، اور اب رونا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے پھر سے آنکھیں رگڑیں۔ نہیں روں گی۔ میز کی چمکتی سطح پر اس نے اپنا رویا رویا متورم چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ افق، تم نے آخری دفعہ اسپتال میں میرے کان میں کیا کہا تھا؟ اچانک یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ وہی جو اس تصویر پہ لکھا تھا۔ اچھا؟ وہ دھیرے سے ہنستی، پھر کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی۔ سنو۔ بولو۔ تم کل کدھر آؤ گے؟ پیمز، اسلام آباد؟ نہیں، وہاں مت آنا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ افق، تمہیں یاد ہے وہ وقت آج سے 3 ماہ اور 3 دن پہلے جب مارگلا کی پہاڑیوں پر بیچ سڑک پر مجھے ایک شہزادہ ملا تھا؟ اور جب بیچ سڑک پر شہزادے کو ایک پری ملی تھی؟ وہ مسکرایا۔ ہاں، تمہیں یاد ہے اس روز مارگلا کی پہاڑیوں پر بادل اترے تھے اور میں سڑک کے کنارے اس سفید پتھر پہ بیٹھی تھی جب تم گھوڑا دوڑاتے ہوئے سڑک کی اونچائی سے نیچے آئے تھے؟ تمہیں وہ بادل، سڑک کی وہ اونچائی اور وہ سفید پتھر یاد ہے؟ میں کچھ بھولا ہی کب ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم کل اسی وقت سپہر کے 3 بجے مجھے وہیں ملو۔ میں اسی پتھر پہ بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گی۔ تم اسی طرح گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے قریب آ کر مجھے پکار کر کہنا کہ کیا تم میری تصویر اتار سکتی ہو؟ پھر میں تمہارے کیمرے سے تمہاری تصویر لوں گی۔ تب تم کہنا کہ تم 20 سال بعد ایک سفر نامہ لکھو گے اور اس کے فرنٹ پیج پہ یہی تصویر لگاؤ گے اور اس کا کیپشن ہوگا، اس کوہ پیما کی تصویر جو اب کبھی پہاڑوں میں نہیں جائے گا۔ پھر افق، پھر ہم تصور کریں گے کہ ہم کائنات بننے کے بعد پہلی دفعہ ان پہاڑیوں پر مل رہے ہیں۔ ہم تصور کریں گے کہ بیت کے یہ 3 ماہ ہماری زندگیوں میں جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ تم کبھی نہیں بدلو گی پریش جہاں زیب، تم ہمیشہ عام چیزوں میں بھی خوبصورتی تلاشتی رہو گی۔ وہ اس کی خوبصورت تخیل پہ ہنس دیا۔ تم بھی تو یہی کرتے ہو۔ خیر، میں دعا کروں گی کہ کل بھی مارگلا کی پہاڑیوں پر ایسے ہی بادل اتریں جیسے 3 ماہ اور 3 دن قبل اترے تھے۔ میں دعا کروں گا کہ مجھے میری پری اسی طرح سفید اور گلابی رنگوں میں ملے۔ تم کل وہی جوگرز اور وہی کپڑے پہننا جو اس روز پہنے تھے۔ فریشے نے سر جھکا کر اپنے جوگرز کو دیکھا جو اب بدرنگے ہو چکے تھے۔ کیا وہ یہی پہن کر افق سے ملنے جائے گی؟ نہیں، وہ نئی خرید لے گی۔ افق کو کون سا ان کا ڈیزائن یاد رہنا تھا؟ مردوں کو ایسی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں بھلا۔ ٹھیک ہے، اور تم بھی وہی جیکٹ پہننا۔ پھر دونوں ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ دونوں نے کچھ سوچا اور پھر اکٹھے ہی بولے، اور تم وہی والا۔ مگر کچھ یاد آنے پر دونوں دوبارہ سے خاموش ہو گئے۔ چونکہ اکٹھے بولے تھے سو دوسرے کی بات نہیں سن سکے تھے۔ خیر، اب تمہارے ماموں تمہارے گارڈین ہیں، پھر کل ان کے پاس چلیں گے، ٹھیک؟ وہ پچھلی بات میں گم تھی، بے دہانی سے بولی۔ وہ کیوں؟ تمہیں ٹام کروز نے پروپوز کیا تھا نا، سو اس کا پروپوزل پہنچانے آؤں گا میں۔ وہ ہنستی۔ ہاں، اچھا آدمی ہے، میں کر لوں گی اس سے شادی۔ ہاں، مگر مجھے قتل کر کے اس سے ہی شادی کرنا۔ وہ جل کر بولا اور پھر خود بھی ہنس دیا۔ اچھا، میں فوج کا مزید خرچہ کرانے کے بجائے فون بند کر رہی ہوں۔ کل سپہر 3 بجے یاد رکھنا۔ مجھے یاد ہے، میں ارتھ کو ایک ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے باہر آیا تھا، مگر کل کے لیے وقت نکال لوں گا۔ میرے لیے سب سے اہم کام تم ہو۔ مجھے یاد ہے، راکا پوشی کی برف میں تمہارے آنسو گرے تھے۔ مجھے وہ آنسو تمہیں لوٹانے ہیں، میں ضرور آؤں گا۔ اس نے خداحافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ پرسکون تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر ایک طمانیت بھری سانس لی اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ وہ کمرہ کتنی خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ کھڑکی سے باہر نظر آتا پودا کتنا سرسبز اور فضا کتنی خوشبودار تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ میجر نعمان اسے تھوڑی دیر بعد مل گیا تھا۔ ہو گئی بات؟ اب خوش ہیں؟ پریشے نے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ محض پتھر کا نہیں تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ آج اسے بہت سارے کام کرنے تھے۔ وہ پورا گھنٹہ مظفر آباد کے مسمار دکانوں کے قریب متلاشی نگاہوں سے کچھ کھوجتا رہا، مگر اس کی مطلوبہ شے اسے مل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ جانے کا وہ مایوس سا چلتا چلتا ہائی کورٹ لاؤنج تک آ گیا۔
ہائی کورٹ لانس میں بھی خیمہ بستی نصب تھی. وہاں ایک جگہ خاص پر بے تحاشا گرم کپڑوں، سویٹروں، ٹوپیوں اور موزوں وغیرہ کا ڈھیر لگا تھا. ارد گرد چند لوگ پھر رہے تھے، مگر امداد کے کپڑوں کے ڈھیر سے کوئی کچھ نہیں اٹھا رہا تھا. پھر بھی اس نے متلاشی نگاہوں سے اس ڈھیر کو دیکھا، لیکن اس کی مطلوبہ چیز وہاں بھی نہیں تھی. وہ مایوسی سے پلٹنے ہی لگا تھا جب اسے دور ایک درخت کے تنے کے ساتھ ایک کم عمر لڑکی سر جھکائے بیٹھی دکھائی دی، جس کے سر پہ ہاتھ سے بنا ہیڈ تھا. اس کی مراد بر آئی. وہ اسی طرح جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس تک آیا. بات سنو. اس کے بالکل سامنے جا کر افق نے اسے مخاطب کیا. لڑکی نے گردن اوپر اٹھائی. اس کے بھورے بال اور رخسار سیبوں کی طرح سرخ تھے. اس کا رب سہولیہ دیکھ کر افق کو قدرے تذبذب ہوا. تم انگریزی سمجھتی ہو؟ ہاں، میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، بلکہ تھی. دھوپ سے سرخ ہوتے چہرے پر سوگواریت بکھر گئی. اب کہاں کی یونیورسٹی اور کہاں کی انگریزی، سب کچھ تو راکھ ہو گیا. خیر تم بتاؤ، تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاں، مجھے تمہارا ہیڈ چاہیے. وہ اسی طرح اس کے سامنے کھڑا گردن جھکائے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور لڑکی ویسے ہی درخت سے ٹیک لگائے سر اٹھائے اسے تک رہی تھی. میرا ہیڈ؟ اس نے سبز آنکھیں حیرت سے سکیڑیں. اس بدرنگ پرانے ہیڈ کا کیا کرو گے؟ مجھے کسی کو گفٹ کرنے کے لیے چاہیے، مگر مظفر آباد میں مجھے تمہارے ہیڈ کے سوا کوئی دوسرا ہیڈ نہیں دکھائی دیا. یہ تو بہت پرانا ہیڈ ہے، شاید 3 سال قبل میں نے بنایا تھا. لڑکی ہیڈ سر سے اتار کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اوہ، یعنی تم ہیڈ بنا سکتی ہو؟ بلا شبہ یہ ایک مشکل کام ہے. ہاں ہے تو، مگر میری پھوپھی نے مجھے سکھایا تھا. خیر تمہیں ہیڈ چاہیے؟ میرے گھر میں شاید کوئی رکھا ہو. اس نے اسے دوبارہ سر پہ پہن لیا. ہاں، سادہ سا ہو اور اوپر ایک کھلا سرخ گلاب ضرور لگانا، جس کی پتیاں کنارے سے سیاہ ہو کر مرجھائی ہوں. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. باسی گلاب کا کیا فائدہ؟ میں تمہیں یہ بات نہیں سمجھا سکتا، مگر جسے دینا ہے اسے باسی گلاب اچھا لگے گا. وہ فون پر اسے یہی ہیڈ پہن کر آنے کو کہنا چاہتا تھا، مگر تب اسے یاد آیا کہ وہ ہیڈ تو ماہو ڈھونڈ کے پانی پر تیرتا بہت دن پہلے اشو میں گر چکا تھا. ان دونوں نے عشق میں بہت کچھ کھویا تھا، اب اسے پریشے کے حصے کی چیز اسے لوٹانی تھی. تو تم نے اسے وہ ہیڈ کب دینا ہے؟ لڑکی نے دلچسپی سے اسے دیکھا. جینس سویٹر، سر پہ پی کیپ پہنے، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، وہ اونچا لمبا سا وجیح غیر ملکی اسے خاصا دلچسپ لگا تھا. کل سپہر. تو پھر میں صبح تازہ گلاب ہی لگا دوں گی، سپہر تک تو وہ مرجھا جائے گا. میں صبح روشنی ہونے کے بعد گلاب توڑوں گی، ایسے وہ جلدی مرجھا جاتے ہیں. وہ اندھیرے توڑو تو دیر تک فریش رہتے ہیں. واہ، تم تو بہت عقل مند لڑکی ہو. شہد رنگ آنکھوں میں ستائش اتر آئی. خیر مجھے کل صبح سویرے وہ ہیڈ نیلم اسٹیڈیم میں لا دینا. وہاں جو آرمی کیمپ کا آخری خیمہ سبز ہے نا، وہ میرا ہے. وہاں آ جانا. ویسے کتنے پیسے لوگی ہیڈ کے؟ لڑکی بہت دکھ سے مسکرائی. تم کہاں سے آئے ہو؟ ترکی سے. کیا ڈاکٹر ہو؟ نہیں، انجینئر ہوں. پھر تم صرف میرے پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کی مدد کرو. وہ ہیڈ میری طرف سے میرے پاکستان آنے والے ترک انجینئر کے لیے ایک تحفہ ہوگا. تمہیں شام میں ہی لا دوں گی. نہیں، ابھی تو ہم کچھ لوگ دور ریموٹ ایریاز امداد لے کر جا رہے ہیں، شام تک تو شاید واپس آئیں. تم صبح آ جانا اور تحفے کا شکریہ. وہ کہہ کر پلٹنے لگا. سنو، تم نے وہ ہیڈ دینا کسے ہے؟ لڑکی کی آواز میں تجسس تھا. افق نے ایک لمحے کو مڑ کر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے شانے جھٹکے. تمہیں کیوں بتاؤں؟ کتنے مہینوں بعد آج وہ کھل کر مسکرایا تھا. پھر مزید کچھ کہے بنا وہ وہاں سے چلا آیا. اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور ان سب نے ابھی آگے پہاڑوں میں جانا تھا. یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے قدم تیز کر لیے. آپ کے باس اندر ہیں؟ وہ سی ایم ایچ سے سیدھی ماموں کے آفس آ گئی تھی اور اب ان کے کمرے کے باہر ایک لمحے کو رک کر ان کی سیکرٹری سے استفسار کر رہی تھی. جی مگر ابھی وہ دبئی کے لیے نکلنے ہی والے ہیں. آپ کچھ دن. وہ انسنی کرتی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی. دروازے کی سیدھ میں کافی دور آبنوسی میز کے پیچھے ماموں اپنی ایگزیکٹو چیئر پہ بیٹھے میز کی سطح پہ رکھی فائل پہ جھکے کچھ لکھ رہے تھے. آہٹ پہ سر اٹھا کر دیکھا، پھر مشفقانہ انداز میں مسکرائے. آؤ بیٹا. انہوں نے فائل ایک طرف ڈال دی. آج آفس میں خیریت؟ جی بس ایک بات کرنی تھی. وہ طویل کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. ہاں کہو. ویسے اچھے ٹائم پہ آئی ہو، میں ابھی فلائٹ کے لیے نکل ہی رہا تھا. خیر کیا پیو گی؟ چائے، کافی؟ نہیں رہنے دیں، مجھے بس بات کرنی تھی. چلو بتاؤ، کون سی اتنی ضروری بات تھی؟ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر بہت دھیان سے اس کی طرف متوجہ تھے. پریشے نے بمشکل تھوک نکلا. ہمت کر کے آ تو گئی تھی، مگر اب بات کیسے کرے؟ شاید اسے ماموں سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی. یوں براہ راست ماموں سے بات کرنا مناسب نہ تھا، لیکن انہیں آج چلے جانا تھا اور پھر ہفتے بعد ان کی واپسی تھی. وہ اب اور انتظار نہیں کر سکتی تھی. وہ ماموں، میں دراصل. وہ رکی، قدرے ہچکچائی اور پھر انگلی سے انگوٹھی نکال کر سامنے میز کی چمکتی سطح پہ رکھ دی. آپ یہ پھپھو کو واپس کر دیں. نظریں گود میں دھرے ہاتھوں پر جماتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی.
اس میں اس وقت نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اور افق بعض معاملات میں بہت بہادر اور بعض میں بہت بزدل تھے۔ کچھ دیر تک ماموں کچھ نہ بولے تو اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں آیا کہ میں نے پاپا کی خواہش کیوں پوری نہیں کی؟ خواہشات زندگی تک ہوتی ہیں، جو چلے جاتے ہیں ان کی خواہش کے پورا ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ عموماً ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں ان کو دکھ دیتے ہیں اور ان کی موت کے بعد ان کے لیے تسبیحات پڑھتے ہیں۔ تم نے پری اپنے پاپا کی زندگی میں کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی، ان کی ہر بات پہ سر جھکایا، ہر حکم کی تعمیل کی۔ تمہارے پاپا تم سے راضی اس دنیا سے گئے ہیں۔ تمہاری شادی جس سے بھی ہو اب انہیں فرق نہیں پڑے گا، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑے گا کہ تم خوش ہو یا نہیں۔ آپ لوگ بھی اس رشتے سے ناخوش تھے نا؟ ماموں کی باتوں سے اس کا عزلی اعتماد لوٹنے لگا۔ ہم قطعاً خوش نہیں تھے، مگر اس میں جہاں زیب کا قصور نہیں تھا، بھانجے بھتیجے سبھی کو پیارے ہوتے ہیں۔ نشا کی منگنی بھی تو میں نے تمہاری مامی کے بھتیجے سے کی ہوئی ہے۔ اپنے خون کے باعث انسان جانتے بوجھتے ہوئے بہت کچھ نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر بھی اپنے پاپا کے انتقال کے بعد یہ رشتہ ختم کرنے کا نہیں سوچا؟ میں کئی دنوں سے تمہارے منہ سے یہ سب سننے کا منتظر تھا، آج میرا انتظار ختم ہو گیا۔ وہ بزرگانہ شفقت سے مسکرائے۔ آپ یہ پھپھو کو، میرا مطلب ہے کس بنیاد پر؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت شور مچائیں گی۔ وہ قطعاً پریشان تھی۔ بیٹا میری بھی تو کوئی بات ہے نا، اگر اتنا حوصلہ کر کے مجھ پہ اعتماد کر کے یہ سب کہا ہے تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں سنبھال لوں گا تو تمہیں اس بارے میں سوچ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تشکر سے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تھینک یو ماموں، میں چلتی ہوں۔ پھر وہ گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے پلٹی۔ آپ ابو سے کب بات کریں گے؟ دبئی سے واپسی پر۔ اچھا، وہ جانے کے لیے مڑی۔ پری بیٹا، وہ دروازے کے قریب تھی جب انہوں نے اسے پکارا۔ وہ دروازے کی نوب پر ہاتھ دھرے واپس مڑی۔ جی ماموں؟ بیٹا اپنے پاپا کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہونا۔ اپنے بھانجوں سے ہر بیٹی کی باپ کو بہت امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ راکا پوشی جانے کی اجازت نہ ملنے پر تمہاری ناخوشی محسوس کر کے تمہارے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دینے والا باپ زندگی کے سب سے اہم معاملے پر سنگ دل ہو گیا تھا تو تم غلط ہو۔ اس سے اندازہ تھا کہ تم ناخوش ہو، مگر اسے اپنا بھانجا اتنا پیارا تھا کہ اس کے خیال میں سیف سے شادی کرا کے وہ تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دے رہا تھا۔ تمہارے پاپا کی سوچ ہر مشرقی باپ کی طرح یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا برا بھلا زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ وہ ایک بہترین باپ تھا، اس نے ہر حال میں تمہارے لیے بہترین ہی سوچا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ آئی نو ماموں، میں پاپا سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ شاید وہ سیف سے شادی کر بھی لیتی، مگر بس دل نہیں مانتا۔ وہ اس سے آگے کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی مگر رک گئی۔ یہ بات اسے ماموں کی واپسی پر کرنی تھی۔ خداحافظ ماموں۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ اب اس کا رخ مارکیٹ کی طرف تھا۔ جناح سپر میں ایک ایسی شاپ تھی، وہاں سے اکثر وہ غیر ملکی نواردات خریدتی رہتی تھی۔ مجھے ترکی کا جھنڈا چاہیے، اس شاپ میں آ کر اس نے سیلز مین سے کہا۔ افق کو فون پر وہ وہی مفلر پہن کر آنے کی تاکید کرنے لگی تھی، مگر تب اسے یاد آیا تھا کہ وہ مفلر تو بہت اوپر راکا پوشی کی برف میں آنے والے کئی صدیوں کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ اب اسے ویسے ایک مفلر افق ارسلان کو گفٹ کرنا تھا۔ ترکی کا جھنڈا تو نہیں ہے، سیلز مین نے چند منٹ بعد بتایا۔ اچھا، اسے مایوسی ہوئی، لیکن آپ منگوا کر تو دے سکتے ہیں نا، مجھے کل صبح تک چاہیے۔ کل تک؟ سیلز مین سوچ میں پڑ گیا۔ میں 10 گنا اوپر قیمت دے دوں گی، مگر مجھے ہر حال میں ترکی کا جھنڈا کل تک چاہیے۔ کل تک؟ سیلز مین سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ جی جی شیور، کل صبح آپ اٹھا لیجئے گا۔ وہاں سے وہ جوتوں کی دکان تک آئی، اپنے پرانے جوگر سے ملتے جلتے سفید اور گلابی رنگوں والے جوگرز خریدے۔ اب اسے ہسپتال جا کر استعفیٰ دینا تھا۔ کل سے وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، نئی زندگی جس سے اسے گزرے ہوئے 3 ماہ اور پہاڑوں کو منہا کرنا تھا۔ سامان گاڑی میں رکھ کر اس نے اوپر آسمان کو دیکھا۔ اب نیلی چادر میں جگہ جگہ سفیدی جھانک رہی تھی۔ سیاہ بادلوں کا جھنڈ ابھی اسلام آباد سے کافی دور تھا۔ کاش وہ بادل کل اسی جگہ اور اسی وقت مارگلا کی پہاڑیوں پر اتریں جب وہ افق سے ملنے جائے۔ ٹھنڈی ہوا اس کی مخالف سمت سے چلتی اس کے بال بار بار چہرے پر بکھیر رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے قبل چند لمحوں کے لیے آنکھیں موند کر ہوا کی خوشبو سونگھی اور درختوں پر پھدکتی چڑیوں کی سرگوشیاں اور قدموں تلے بولتے پتھروں کی باتیں سنی، اور پھر آنے والے دن کی خوشیوں کا تصور کرتے ہوئے وہ آنکھیں کھول کر گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ دور کہیں سے اڑ کر آتے 2 کووں نے اس کے سر کے پچھلے حصے پر اپنی چونچیں ماری۔ اس کے لبوں سے کرا نکلی، دوسرے ہی پل وہ آسمان پہ اڑتے چلے گئے۔ وہ سر کا پچھلا حصہ سہلاتے ہوئے خوف زدہ نگاہوں سے افق پر غائب ہوتے ان کووں کا تعاقب کرتی رہی۔ کیا پھر کوئی بری خبر اس کی منتظر تھی، یا وہ ضرورت سے زیادہ توہم پرست ہو چکی تھی؟ وہ سر جھٹک کر کار میں بیٹھ تو گئی، مگر اب ان دونوں کووں کو ذہن سے جھٹکنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب اتنی اچانک کیسے ہو گیا۔
خیمے میں رکھی چوتھی کرسی کھینچتے ہوئے جینک نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ باقی 3 کرسیوں پہ افق، کینن اور احمد بیٹھے تھے۔ میں نے اسے کانٹیکٹ کیا اور کل میں اسے ملنے جا رہا ہوں، دیٹس اٹ۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولا مگر لبوں پر بکھری آسودہ مسکراہٹ چھپا نہیں سکا۔ تم خوش قسمت ہو، ایک مجھے دیکھو منگنی سے 2 دن پہلے کال آ گئی کہ کشمیر جانا ہے۔ جینک نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا۔ اس کی منگنی ملتوی ہو چکی تھی اور اس نے خود ہی کی تھی۔ یہ وہی تھا جو ان سب کو وہاں لایا تھا۔ پھر تم ہمارے ساتھ ان ریموٹ ایریاز میں نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے، احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو وہاں ہمیں ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنا ہے، تمام عمارتیں آدھی کھڑی ہوں گی اور اگر ریسکیو ورک کے دوران کسی آفٹر شاک سے پوری کی پوری عمارت تمہاری اوپر گر گئی تو ہم ڈاکٹر پریشے کو کیا جواب دیں گے؟ احمد، بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات تو اچھی کر لینی چاہیے۔ افق نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری شکل بہت اچھی ہے، آنے کہتی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت بچہ اس نے ترکی میں نہیں دیکھا۔ ہر ماں یہی کہتی ہے، میری ماں بھی یہی کہتی تھی، اصل اوقات تو یونیورسٹی کی لڑکیوں نے بتائی تھی، کینن ہنس کر بولا۔ چلو ہم جا رہے ہیں، تم نے چلنا ہے؟ جینک سامان بیگ میں بند کر رہا تھا۔ آف کورس، تمہیں کیا بھول گیا ہے کہ میں اور تم ہمیشہ ہر جگہ اکٹھے جاتے ہیں؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں لیکن تمہیں کل اسلام آباد جانا ہے، وہ علاقہ دور ہے، شاید تمہاری صبح تک واپسی نہ ہو سکے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر دیر ہو گئی تو تمہیں کل کی بجائے پرسوں چلا جاؤں گا، لیکن ہمیں ساتھ ہی جانا ہے۔ یاد ہے ہمارا موٹو تھا کہ افق اور جینک جنت میں بھی اکٹھے ہی جائیں گے؟ وہ ہنس کر کہتی ہوئی اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ بات صرف جینک کے ساتھ جانے کی نہیں تھی، اس کا دل اندر ہی اندر ان لوگوں کا سوچ کر تڑپ رہا تھا جو اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ملبے تلے دبے تھے۔ آج انہوں نے مظفر آباد سے چند لوگوں کو زندہ نکال لیا تھا، سو اسے امید تھی کہ وہاں کچھ جانیں تو ہوں گی جنہیں وہ ظالم پتھروں سے نکال سکیں گے۔ ان کے گروپ میں کراچی یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس، چند جوان اور وہ 4 ترک تھے۔ ہیلی کاپٹر نے انہیں 2 پہاڑ دور ایک جگہ اتارا تھا، جہاں سے 6 گھنٹے پیدل سفر کر کے وہ اس بستی میں پہنچے تھے جہاں 8 اکتوبر کے بعد کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں نما قصبہ تھا جس تک پہنچنے کے زمینی راستے لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مستور ہو چکے تھے۔ ہر سو عمارتوں کا ملبہ بکھرا تھا، کیا گھر اور کیا اسکول، سب منہدم ہو چکا تھا۔ وہ ایک بڑی عمارت تھی جو آدھی منہدم ہو چکی تھی اور باقی آدھی سلامت کھڑی تھی۔ 8 اکتوبر کے بعد شاید کوئی شخص اس کے قریب نہیں پھٹکا تھا، وجہ اس کا آدھا کھڑا حصہ تھا جو اتنا کمزور تھا کہ محض ایک آفٹر شاک ہی اسے زمین بوس کرنے کو کافی تھا۔ یہ اتنی بڑی عمارت ہے، غالباً گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے، یقیناً اندر بہت سے لوگ ہوں گے اور ہو سکتا ہے کچھ زندہ بھی ہوں۔ افق کے پیچھے جب کوئی بھی اس عمارت میں داخل نہ ہوا تو وہ باہر نکل کر ان تمام لوگوں سے کہنے لگا، اتنے دن بعد تو شاید ہی کوئی زندہ ہو، ایک لمبے لڑکے نے مایوسی سے کہا۔ مگر آج انہوں نے مظفر آباد سے کچھ لوگ نکالے ہیں، اس لیے میں اندر جا رہا ہوں، کسی نے آنا تو آئے، اور جو آفٹر شاک کے ڈر سے باہر رکنا چاہتا ہے وہ رک جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر اپنے آلات لیے اندر داخل ہوا۔ فوجیوں اور ترکوں نے اس کی تقلید کی۔ وہاں ہر طرف ملبہ بکھرا تھا، شاید کوئی اسکول تھا جس کے آدھے سے زیادہ کمرے منہدم ہو چکے تھے، کچھ کی چھتیں بھی آدھی گر چکی تھیں۔ جس کمرے میں وہ داخل ہوا اس کی چھت آدھی سے زیادہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ اور ایک جوان زمین پہ بکھرے پتھر اٹھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اسے بڑے برے پتھروں اور سریے کے ٹکڑوں کے درمیان چند کاغذ دکھائی دیے۔ اس نے جھک کر وہ کاغذ اٹھائے اور انہیں آنکھوں کے قریب لایا۔ ان پر اردو میں کچھ لکھا تھا۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہے؟ افق نے سامنے موجود جوان کی جانب وہ کاغذ بڑھایا جس نے ٹارچ اس پر کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے، کلاس کے سارے بچے بہت چیخ رہے ہیں، مجھے بھی رونا آ رہا ہے مگر میں روں گی نہیں، مجھے پتہ ہے ابھی کوئی مجھے بچانے آ جائے گا، ابھی ابو آ جائیں گے، وہ یہ ڈیسک ہٹا دیں گے جو میرے اوپر گرا پڑا ہے۔ کچھ سطور چھوڑ کر لکھا تھا، میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، یہاں بہت ڈراؤنا سا اندھیرا ہے، شاید رات ہو رہی ہے، ابو ابھی تک نہیں آئے، پلیز اللہ میاں ابو کو بھیج دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سارے بچے رو رہے ہیں، کسی کے ابو نہیں آ رہے، پلیز کوئی مجھے یہاں سے نکالے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ اب بچے نہیں چیخ رہے، میں نے مریم کو آواز دی ہے مگر وہ بولتی نہیں ہے، کشمالہ کہہ رہی ہے مریم مر گئی ہے اور اب وہ کبھی نہیں بولے گی، کشمالہ زور زور سے رو رہی ہے، مجھے بھی رونا آ رہا ہے، لکھا بھی نہیں جا رہا، اللہ میاں پلیز ہمیں یہاں اکیلا مت چھوڑیں، ہمیں نکال لیں، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس جوان کا گلا روند گیا۔ احمد، احمد! افق باقیوں کو آواز دینے لگا۔ احمد اور جینک بھاگتے ہوئے ادھر آئے۔ آؤ جلدی کرو، یہ ملبہ ہٹاؤ، شاید مریم اور اس کی بہن زندہ ہے۔ وہ جانے کی امید پہ پتھر ہٹانے لگا، شاید وہ لڑکی زندہ ہو، شاید وہ مری نہ ہو۔ اس نے یہ کاغذ یقیناً پتھروں کے درمیان سوراخوں سے اوپر پھینکا ہوگا اور وہ پتھروں میں پھنس گیا ہوگا۔ وہ تیزی سے ملبہ صاف کر رہے تھے۔ افق کے کپڑے مٹی اور گرد سے اٹ چکے تھے، سخت سردی کے باوجود پسینے آ رہے تھے، لاشوں کی تعفن زدہ بو ہر جگہ پھیلی تھی۔ تھوڑا نیچے ہی ملبہ ہٹانے پر انہیں گوری چٹی خوبصورت بچی کی لاش ملبے میں پھنسی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پینسل جکڑی تھی۔ افق کا دل خراب ہونے لگا۔
بمشکل خود پہ قابو پاتے وہ جینک اور احمد کے ساتھ اس بچی کی لاش نکالنے لگا۔ اس کی کچلی ہوئی ٹانگ پر ایک بھاری پتھر تھا۔ وہ تینوں جھک کر وزنی پتھر اٹھانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اس پل زمین نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ اس سے قبل کہ ان میں سے کوئی سیدھا ہوتا، کمرے کی آدھی کھڑی چھت زور سے ان پر آن گری۔ سر، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، مجھے اس پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اپنے استعفے پر ڈاکٹر واسطے کے تحفظات سن کر وہ اطمینان سے مسکرا کر بولی، اس کے باوجود اگر آپ کبھی واپس آنا چاہیں تو ہمارے اسپتال کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ شیور، مگر پتہ نہیں اب واپسی کب ہو، شاید میں بیرون ملک چلی جاؤں۔ اینی ویز، آپ کا شکریہ سر۔ وہ اپنا استعفیٰ دے کر وہاں سے چلی آئی۔ آج اس کا پمس میں آخری دن تھا، اسے کل سے وہاں نہیں آنا تھا۔ ان آخری چند گھنٹوں میں وہ تمام مریضوں کو مکمل توجہ دے رہی تھی۔ رات میں وہ ڈاکٹر کامران کے ہمراہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے اس شخص کی مرہم پٹی کر رہی تھی جس کو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے نرس سے خون چڑھانے کو کہا تھا۔ بلڈ لگا دی ہے؟ پریشے نے قریب آتی نرس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی، او پازیٹیو لگا دی ہے۔ او نیگیٹو نہیں تھا؟ وہ جاتے جاتے کچھ سوچ کر پلٹی۔ نہیں، او نیگیٹو اور اے بی نیگیٹو دونوں بلڈ بینک سے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کامران کی طرف متوجہ ہوئی۔ نرس سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ سسٹر، یہ انجیکشن لے آئیں اور اس نمبر پر فون کر کے اس آدمی کے گھر والوں کو اطلاع دیں۔ ڈاکٹر کامران نے کاغذ پر کچھ لکھ کر سر اٹھایا۔ نرس جا چکی تھی، پریشے وہاں کھڑی تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ سر مجھے دے دیں، میں لے آتی ہوں۔ حالانکہ اس کی ڈیوٹی آورز ختم ہو چکے تھے، پھر بھی وہ نسخہ ان سے لے کر وہاں سے چلی آئی۔ فارمیسی سے انجیکشن لے کر اس نے شاپر میں ڈالے اور پھر استقبالیہ ڈیسک کی طرف آئی۔ اس نمبر پر کال کرنی ہے۔ وہاں بیٹھی سسٹر شمائلہ کو وہ کاغذ پہ لکھا نمبر دکھا کر سمجھانے لگی۔ اسی اثنا میں کسی نے اس کی پشت پر ہسپتال کا شیشہ کا دروازہ دھکیل کر کھولا۔ نرس سے بات کرتے کرتے اس نے ایک سیکنڈ کو پلٹ کر دیکھا کہ موفلاج وردی والے فوجی تیزی سے اسٹریچر اندر لا رہے تھے۔ جانے اب کس کو ملبے سے نکالا ہے؟ وہ تعصب سے ان تینوں اسٹریچرز کو دیکھنے لگی جس پر خون میں لت پت نفوس پر سفید چادر ڈالی گئی تھی۔ سفید چادریں خون سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آگے والے اسٹریچر کو ایک فوجی دھکیل رہا تھا جس سے اس نے شاید مظفر آباد میں بھی دیکھ رکھا تھا۔ سنے صاحب، کیا ہوا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ یوں ہی کھڑے کھڑے پوچھنے لگی۔ یہ ریسکیو ورک کر رہے تھے، ملبے سے لوگوں کو نکال ہی رہے تھے کہ آفٹر شاک آیا اور ان پر چھت گر گئی۔ ہمارا ایک جوان تو وہیں شہید ہو گیا۔ ان تینوں کو ادھر لے کر آئے تھے مگر دو نے راستے میں دم توڑ دیا، تیسرا شدید زخمی ہے۔ زخمی کو اسٹریچر پہ جو فوجی دھکیل رہا تھا اس کے اپنے کپڑوں پر بھی خون لگا تھا اور وہ سخت بکھلایا ہوا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ خیر، اس زخمی کو اس طرف آگے راہداری میں لے جاؤ، وہاں ایمرجنسی ہے، اور یہ جو دو بیچارے مر گئے ہیں انہیں سسٹر، اس نے قریب کھڑی نرسوں کو اشارہ کیا جو مستعدی سے باقی دونوں اسٹریچرز کی جانب لپکیں اور انہیں دوسری جانب لے جانے لگیں۔ زخمی کا اسٹریچر باقی دونوں تیزی سے آگے راہداری میں دھکیلنے لگے۔ وہ اب استقبالیہ ڈیسک کی جانب پلٹی۔ اس نمبر پہ فون کر کے وہ نرس کو سمجھانے لگی مگر تمام ہدایات مکمل کر کے دوائیوں والا لفافہ ہاتھ میں پکڑے اس نے اپنے قدم وارڈ کی طرف بڑھا دیے جہاں ڈاکٹر کامران نے انجیکشن منگوائے تھے۔ دونوں نرسیں میتوں والے اسٹریچرز لے کر ابھی اسی طرف جا رہی تھیں۔ نرس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے ایک نظر مر جانے والے ریسکیو ورکر پر ڈالی جس کا چہرہ سفید چادر سے ڈھکا تھا اور اس کے سینے کے مقام پر چادر کے اندر کوئی ابری ہوئی شے رکھی تھی۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے مگر یکدم جیسے اسے کوئی احساس ہوا تھا، اس نے نرس کو روکا اور چادر ہٹائی۔ مرنے والے کا چہرہ اور جسم خون میں لت پت تھا۔ اس کے سینے پہ رکھی چیز اس کی پی کیپ تھی۔ پریشے نے کیپ اٹھائی، نیلی پی کیپ خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ بیچارہ، افسوس سے سر جھٹک کر وہ کیپ واپس رکھنے ہی والی تھی کہ ایک دم کسی چیز نے اسے ٹٹکنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے کیپ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پچھلے حصے پر سفید رنگ سے جو خون کے باعث گلابی ہو چکا تھا ہاتھ سے لکھا تھا، ہیل ٹو طیب اردوغان۔ زمین اور آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ بے اختیار لڑکھڑائی، کیپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ جا گری۔ ہیل ٹو طیب اردوغان، اس نے بے یقینی سے دہرایا، پھر تیزی سے مرنے والے کا چہرہ اپنی جانب گھمایا۔ چوڑا جبڑا، گھنگریالے سنہری بال۔ وہ افق نہیں تھا، حالانکہ وہ کیپ افق پہنتا تھا مگر وہ کیپ افق کی نہیں تھی، وہ اس کے دوست جینک یاکن کی تھی۔ جینک افق کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ احمد کا فکرہ اس کے دماغ میں گونجا۔ مرنے والا یقیناً جینک تھا اور جینک واقعی افق کے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا۔ اگر جینک ادھر تھا تو افق کہاں تھا؟ اس نے سر اٹھا کر سامنے دوسری نرس کو دیکھا جو دوسری میت والا اسٹریچر دھکیل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس اسٹریچر کی جانب لپکی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے سفید چادر کا کونا پکڑا۔ اس میں چادر ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ افق کو خون میں لت پت لاش بنا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے چادر ہٹانی چاہی مگر اس کی لرزتی انگلیوں نے حرکت نہیں کی، ان میں چادر ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ نرس نے جیسے کچھ سمجھ کر سفید کپڑا مرنے والے کے چہرے سے اتار دیا۔ اس کا سانس رک گیا۔ وہ افق نہیں تھا، وہ احمد دوران تھا، معصوم کیوٹ سا احمد دوران جو بہت ہنسا کرتا تھا۔ احمد،
اوہ گاڈ! اس نے بے اختیار اس کا خون میں لت پت چہرہ تھپ تھپایا۔ وہ بے جان تھا، احمد مر چکا تھا۔ اس کی گردن ایک طرف کندھے پہ ڈھلک گئی۔ نہیں احمد نہیں! وہ چیخ روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دور کوریڈور کے دوسرے کنارے پر وہ فوجی اور وارڈ بوائے تیسرا اسٹریچر دھکیل کر لے جا رہے تھے۔ اسے یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تیسرا کون تھا۔ وہ بے اختیار ان کی جانب بھاگی۔ دوائی کے لفافے کا ایک سرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لفافہ ترچھا ہوا، چھوٹی چھوٹی شیشیاں ایک ایک کر کے اس کے دوڑتے بدحواس قدموں کے ساتھ چمکتی ٹائلز پر گرنے لگیں۔ شیشیاں ٹوٹنے کے چھناکے دار آواز پر ارد گرد کتنے ہی لوگوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو دوڑتے ہوئے کوریڈور کے دوسرے سرے تک آئی۔ رکو رکو! اس کی ہراساں آواز پر جوان رکا۔ وہ لپک کر اسٹریچر تک آئی اور زخمی انجینئر کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ وہ بند آنکھوں سے رک رک کر سانس لیتا۔ افق ارسلان ہی تھا۔ افق! میرے اللہ، یہ تو بہت زخمی ہے، اسے فوراً ادھر لاؤ۔ وہ بدحواسی کے عالم میں ان کے ساتھ کانپتے ہاتھوں سے اسٹریچر گھسیٹتی دھکیلتی ایمرجنسی تک لائی۔ ڈاکٹر واسطی پلیز سر اسے دیکھیں، جلدی کریں ورنہ یہ مر جائے گا۔ کسی اور طرف متوجہ ڈاکٹر واسطی کا بازو کھینچ کر وہ انہیں اس تک لائی۔ سر پلیز جلدی کریں، اس کا خون بہہ جا رہا ہے۔ اس کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے ابتدائی طبی امداد دینے کے تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر واسطی ساتھ کھڑے نرس سے کہنے لگے، ان کا بلڈ بہت بہہ گیا ہے، اس کا گروپ چیک کریں اور بلڈ کا بندوبست کریں۔ بلڈ گروپ؟ پریشی نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے پتہ ہے اس کا گروپ او نیگیٹو ہے۔ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ تب اسے یاد آیا بلڈ بینک میں او نیگیٹو تو ختم ہو چکا تھا۔ او خدایا، اب وہ خون کہاں سے لائے؟ افق کو خون کی شدید ضرورت تھی، مگر وہ کہاں سے لائے؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اس کے کس عزیز رشتہ دار کا گروپ او نیگیٹو ہے، اور تب ایک خیال بجلی کی طرح اس کی ذہن میں گوندا۔ سیف! ہاں سیف کا گروپ او نیگیٹو ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے استقبالیہ کاؤنٹر تک آئی۔ نرس کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے ریسیور جھپٹا، کال ڈسکنیکٹ کی اور لرزتی انگلیوں سے سیف کا نمبر ملانے لگی۔ وہ اس بری طرح ہراساں اور پریشان تھی کہ اسے بھول گیا تھا کہ اس کے اوور آل کی پاکٹ میں موبائل بھی رکھا ہے۔ اس سے تو سیف کا نمبر بھی ڈائل نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ بری طرح معاف تھا۔ بمشکل نمبر ڈائل کیا۔ تیسری گھنٹی پر سیف نے ہیلو کی۔ سیف تم پلیز ادھر پمس آ جاؤ، ایمرجنسی ہے، بلڈ چاہیے۔ کون پری؟ کیا ہوا ہے؟ امی تو ٹھیک ہے؟ سیف کا ذہن فوراً ماں کی جانب گیا تھا جو ہائی بی پی کی مریضہ تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر ایک زخمی ہے، اس کا گروپ او نیگیٹو ہے۔ اوہ تو مریض ہے۔ وہ ریلیکس ہو گیا۔ ہاں اور اس کو فوری بلڈ چاہیے۔ تو اسپتال کے بلڈ بینک سے لے لو، زلزلے پر اتنے تو لوگوں نے خون دیا ہوگا۔ جو تھا وہ لگا دیا گیا ہے، اگر ہوتا تو میں تم سے مانگتی۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ تم بس فوراً ادھر آ جاؤ۔ پریشے میں مصروف ہوں، ہم ٹینڈرز لینے کے لیے فگرز دے رہے ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ سیف خدا کے لیے وہ مر جائے گا، اس کو فوری بلڈ چاہیے، تم پلیز آ جاؤ، پیمس تمہارے آفس کے قریب ہی تو ہے۔ صرف افق کی زندگی کے لیے اس نے ایک دفعہ پھر اس کی منت کی۔ میں نے کہا نا نہیں آ سکتا، سارے شہر میں خون ختم تو نہیں ہو گیا ہوگا، کسی دوسرے اسپتال سے پتہ کرو۔ وہ بیزار سا بولا۔ مگر ہمیں فوری چاہیے۔ یار کیا مسئلہ ہے، میں میٹنگ میں ہوں۔ اچھا گھنٹے تک آنے کی کوشش کروں گا۔ گھنٹے تک؟ اس کے پاس گھنٹہ نہیں ہوگا سیف، وہ مر تو جائے گا، خدا کے لیے سیف وہ مر جائے گا، میں تمہاری منت کرتی ہوں، پلیز تم آ جاؤ۔ تو میں نے تو نہیں زخمی کیا اسے، دیکھو مجھے اس سے ہمدردی ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، اور میں آ بھی جاتا، مگر اس وقت میں واقعی سخت مصروف ہوں۔ مجھے 2 کروڑ کا منافع مل رہا ہے اس ٹینڈر سے، میں یہ کھونا نہیں چاہتا، پلیز اب مجھے تنگ مت کرو، بائے۔ وہ ریسیور پکڑے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ نہیں سیف کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی میں اسے دوبارہ ایکسپلین کروں گی تو وہ فوراً آ جائے گا۔ اس نے پھر سیف کا نمبر ڈائل کیا، اس نے کال کاٹ دی، اس نے پھر نمبر ملایا، اب کہ سیف نے موبائل آف کر دیا۔ پریشی کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ 2 کروڑ، صرف 2 کروڑ کے نفع کے پیچھے سیف کسی کی جان بچانے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنے سیرو خون میں سے 2 بوتلیں ایک زخمی کو نہیں دے سکتا تھا۔ 2 بوتلیں، 2 کروڑ، افق ارسلان 2 کروڑ پاکستانی روپے سے بھی ارزاں تھا۔ سیف کے پاس چند لمحے بھی اس شخص کی زندگی بچانے کو نہیں تھے جو پریشی کی پوری زندگی تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں اپنی زندگی کی آخری سانس لیتا شخص اتنا بے وقت تھا۔ یا خدا، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو وہ یوں زخمی ہو گیا؟ وہ اتنا اچھا انسان مر رہا ہے اور تمہارے بنائے گئے دوسرے انسان اپنے نوٹ گننے میں لگے ہیں۔ کچھ کرو میرے اللہ، افق کو بچا لو۔ دل ہی دل میں دعا کرتی وہ استقبالیہ ڈیسک سے ہٹی اور واپس افق کے پاس آئی۔ وہ بیڈ پہ چت لیٹا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ خون آلود خراشوں سے بھرا ہوا تھا، اسے آکسیجن ماسک لگا دیا گیا تھا۔ چند ڈاکٹرز اس کے زخمی جسم پہ جھکے تھے۔ بلڈ ملا؟ ڈاکٹر واسطی نے اسے آتا دے کر پوچھا۔ نہیں سر، اس نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے زخم بہت شدید ہیں، اسے بلڈ مل گیا تب بھی یہ شاید ہی بچے۔ وہ دوبارہ اس پر جھک گئے۔ سر آپ میرا سارا خون لے لیں مگر اسے بچا لیں۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ آپ کا گروپ کیا ہے؟ او پازیٹیو، مگر سسٹر کہہ رہی تھی کہ مریض کا وہ نیگیٹو ہے، آپ کا بلڈ اس سے نہیں لگ سکتا۔
ڈاکٹر پریشے، آپ کی ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے ہیں، آپ جا کر گھر پہ آرام کریں۔ اس نے ٹھیک سے ان کی بات سنی بھی نہیں اور باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں زخمی کینن جینک کھڑا تھا۔ تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ ایک دم رک کر اس نے کینن سے پوچھا۔ بی پازیٹیو۔ پریشے کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ سب گرفتاری سے وہاں سے آگے چلی آئی۔ اسے دوسرے ہسپتالوں سے بلڈ منگوانا تھا، گو کہ یہ مشکل ہی تھا کہ بلڈ مل جاتا، مگر وہ فقیلیوں سے ہر کوشش کرنا تھی۔ بیچ کوریڈور میں اسے کسی نے روک لیا۔ ڈاکٹر پریشے، وہ 17-18 برس کا جانی پہچانی شکل کا لڑکا تھا۔ آپ کو او نیگیٹو چاہیے؟ آپ ابھی فون پر کسی سے کہہ رہی تھی میرا گروپ او نیگیٹو ہے۔ کسی نے اس کے مردہ وجود میں نئی روح پھونک دی۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ لڑکے کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی اسے آپریشن تھیٹر تک لائی۔ سر، بلڈ مل گیا ہے، اس کا او نیگیٹو ہے۔ آنن فانن لڑکے کو ساتھ والے بیڈ پہ لٹایا گیا۔ اس کی آستین اوپر کی، نالیاں جوڑیں۔ وہ ایک ایک قطرہ خون افق کی جلد میں پیوست سوئی کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ پلکیں جھپک گئی تو خون کی وہ بوتل غائب ہو جائے گی، منظر بدل جائے گا، اور اسے بدل جانے والے منظر سے خوف آ رہا تھا۔ پریشے، ریلیکس کریں، گھر جا کر سوئیں، آپ پچھلے کئی گھنٹوں سے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ خواہ مخواہ اس فورنر کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اس کی ہجانی کیفیت اور اضطراب دیکھ کر ڈاکٹر واسطے نے گرین ماسک کے پیچھے سے کہا۔ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ اپنی زندگی کو یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، جب اس شخص کی صرف ٹانگ زخمی تھی اور وہ اس کے لیے 4 راتیں ٹھیک سے لیٹ کر نہیں سو سکی تھی۔ اب بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ خون بوند بوند افق کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ ECG مشین پر اس کے دل کی دھڑکن آڑی ترچھی لکیروں سے ظاہر تھی، مگر پریشے کا دل اندر ہی اندر ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ اسے مزید نہیں دیکھا گیا۔ وہ باہر چلی آئی۔ باہر کوریڈور میں فوجی جوان اب نہیں تھے، جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اس کا دوپٹہ فرش پہ گرا پڑا تھا، اس نے وہ اٹھا کر کندھے پہ ڈالا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ چمکتی ٹائلز والے کوریڈور میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اگر افق کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کہاں جائے گی؟ میرے اللہ، اسے بچا لو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اتنی اچانک یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو بہت خوش کن خیالوں میں گھری گھر جا رہی تھی۔ اسے تو ابھی کل سپہر کی تیاری کرنی تھی۔ اسے تو کل افق سے مارگلا کی پہاڑیوں پر ملنا تھا، یوں ہسپتال میں تو نہیں۔ اس نے منع کیا تھا اسے کہ وہ اسے ملنے پیمز نہ آئے، پھر وہ اس طرح پیمز کیوں آ گیا تھا؟ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی ہمیشہ اس کے ساتھ ایسے کیوں کرتی تھی؟ اسے خوشیاں کیوں راس نہیں آتی تھیں؟ پچھلے 3 برسوں میں افق ارسلان نام کی جو واحد خوشی اسے ملی تھی، وہ خوشی جو کل اس کی ہونے جا رہی تھی، وہ اتنی جلد کیوں اللہ اسے چھین رہا تھا؟ اتنا قریب آ کر وہ شخص کیوں پھر سے دور جا رہا تھا؟ وہ بہت دیر فرش پہ بیٹھی بلک بلک کر روتی رہی۔ میں ضرور آؤں گا، تمہیں یاد ہے راکا پوشی کی برف پر تمہارے آنسو گرے تھے، مجھے تمہیں وہ آنسو لوٹانے ہیں۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ اسے آنسو لوٹانے صبح سے پہلے ہی واپس آ گیا تھا۔ اب رونا نہیں ہے، پر یہ آنکھیں صاف کرو۔ صبح اس کا کہا گیا فکرہ اس کے ذہن میں گونجا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور آنکھیں صاف کرتی اندر آ گئی۔ لڑکا خون دے کر اٹھ چکا تھا۔ اپنی آستین نیچے کرتے اس نے پری کو دیکھا تو رک گیا، پھر چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ حسیب کا دوست تھا جس سے وہ اس روز بھی ہسپتال میں ملی تھی۔ روئے مت، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے قریب آ کر بہت آہستگی سے اس نے کہا۔ پری نے چونک کر بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اتنے عرصے بعد وہ آپ کو کھو جانے کے لیے نہیں ملا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں نے پہچان لیا ہے، یہ افق ارسلان ہے۔ وہ اتنی مدھم سرگوشی میں کہہ رہا تھا کہ پریشے کے علاوہ کوئی دوسرا اس کمرے میں اس کی بات نہیں سن سکتا تھا۔ کیا واقعی وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی، اور اب میں آپ کو آپ ہی بول سکتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ نم آنکھوں سے ایک پل کو مسکرائی۔ اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کو ہم کتنا غلط سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر نکل گیا۔ پریشے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ جاتے جاتے مڑا۔ جی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پھر بھول گئی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ مصب عمر۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ وہ افق کے قریب چلی آئی۔ آس پاس کتنے لوگ موجود تھے، وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں افق کے چہرے اور بند آنکھوں پر جمی تھیں۔ وہ اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی اور اس کا بایاں ہاتھ جو زخموں سے کسی حد تک محفوظ رہا تھا اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی کلائی میں وہی گھڑی تھی جو کور سیاہ ڈائل کے درمیان چمکتا ہیروں کا احرام۔ ڈائل کا شیشہ البتہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے افق کا چہرہ دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتا کیوں نہیں تھا؟ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں تھا؟ افق، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ افق، اٹھو، سونا نہیں ہے۔ سو گئے تو پھر نہیں جاگو گے۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ سونا نہیں ہے، پھر کیوں سو رہے ہو؟ اٹھ جاؤ افق، صرف ایک دفعہ اپنی پری کے لیے۔ دیکھو پری تمہارے قریب ہے، وہ تمہیں پکار رہی ہے۔ پری کا نجات دہندہ کہاں ہے؟ وہ سو کیوں رہا ہے؟ اٹھو افق، پلیز آنکھیں کھولو۔ تمہیں وائٹ پیلس کی وہ اونچی سیڑھیاں یاد ہیں؟ اور وہ موروں کا پنجرا جس میں مور ناچا کرتا تھا؟
اور کونے میں مورنی دبکی بیٹھی ہوتی تھی، اور نیچے جھرنے پر وہ اداس گیت گاتی چڑیا، جھرنے کا پانی اور پتھروں پر سب ہمارے قدموں کے نشان، وہ سب تمہیں پکار رہے ہیں۔ تم نے کہا تھا ہم پھر کبھی وائٹ پیلس گئے تو نیلی ٹائلوں والے اس فوارے کے پیچھے چھپایا گیا وعد کھایا بگو گوشہ تلاش کریں گے۔ افق، اس سبز بگو گوشے کو تو پرندوں نے نہیں کھایا ہوگا، وہ سب تمہارے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھو افق، پری کے لیے ماہو ڈھونڈ کے نیلے پانیوں اور چھمو لنگما کی چوٹی پر سنہری رت سے اترتی سورج کی پریوں کے لیے اٹھو۔ شاید تمہیں وہ سب بھول گیا ہو، مگر وہ پریاں نہیں بھولیں، وہ آج بھی تمہیں یاد کرتی ہیں۔ ہمیں ایک بار پھر ان کے پاس جانا ہے، ہمیں ایک دفعہ پھر ان پریوں کا رقص دیکھنا ہے۔ مجھے ایک دفعہ پھر وائٹ پیلس کی تیسری منزل کی بالکنی میں کھڑے ہو کر افق ارسلان کا گیت سننا ہے، وہ گیت جس میں جامنی پہاڑوں پر جمی برف اور اناتولیا کی گلیوں کا ذکر تھا، وہ گیت جس میں بچھڑنے اور وعدہ نبھانے کا ذکر تھا۔ مجھے وہ گیت پھر سناؤ افق، پلیز اٹھو۔ میں اب تم سے کوئی وعدہ، کوئی عہد نہیں لوں گی، اب میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی، تمہیں اپنے اس عشق کا واسطہ جس کا اظہار تم نے کبھی نہیں کیا۔ اٹھ جاؤ۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر چہرے پر پھسلنے لگے تھے، وہ آکسیجن ماسک سے سانس نہیں لے رہا تھا، اس کے تنفس کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی، آنکھیں ہنوز بند تھیں، سامنے رکھی ECG مشین پر لکیریں اشو کے پانی کی طرح مچلتی، اچھلتی، ڈوبتی اور پھر ابھرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ان لکیروں کو دیکھتی رہی، وہ اب اسے پہاڑوں کی طرح لگ رہی تھیں، ان ظالم پہاڑوں کی طرح جو افق کی ماں کے بیٹے واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑ کچھ چھوٹے تھے، کچھ بڑے تھے، کچھ وحشی اور کچھ قاتل، کوئی خونی اور کوئی ملکہ، وہ سب ایک جیسے تھے، ظالم اور خوبصورت، بہت ظالم اور بہت خوبصورت۔ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ تم بہت ظالم ہو، تم سب بہت ظالم ہو، انسانی خون کا خراج لیتے ہو، بہادر خون کا خراج۔ اس کے ارد گرد برف گر رہی تھی اور وہ دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ افق اس کے سامنے لیٹا تھا اور وہ اسے کہہ رہی تھی، افق، سونا نہیں ہے، خدا کے لیے سونا نہیں ہے، ورنہ کبھی نہیں جاگو گے۔ اٹھو، بس ایک دفعہ اپنی پری کو دیکھ لو، وہ آتی ہوں گے، بس وہ بھی آ جائیں گے، ہمیں ایک اور سفید رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ ماضی حال سب آپس میں گڈمڈ ہو رہا تھا، کراکرم کے پہاڑ، اونچے نیچے سفید لکیروں کے پہاڑ اس پر ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہر گزرتے پل وہ چھوٹے ہوتے جا رہے تھے، زمین میں دفن ہو رہے تھے، اور آخر میں وہ یوں ہو گئے جیسے شاہراہ کراکرم برابر، سب برابر تھا۔ افق، اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے، اسے اٹھاؤ، خدا را کوئی اسے اٹھائے۔ میں نے راتوں کو جاگ کر خدا سے اس کی خیریت مانگی ہے، اور یہ بولتا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، کیوں نہیں کھولتا؟ وہ اس کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، اسے اٹھانے جگانے کی کوشش کرنے لگی، کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر روکنا چاہا۔ ایسے مت کرو پریشے، اس سے اٹھائے ڈاکٹر واسطے، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ اسے کہیں سونا نہیں ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، میں نے ہیلی کاپٹر دیکھا ہے، مجھے آواز آ رہی ہے، سٹورم ختم ہو چکا ہے، آج آسمان صاف ہے، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ اسے اٹھائے ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ رونے لگی، ساتھ ساتھ اسے جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ مت کرو پریشے، اسے مت ہلاؤ، وہ مر جائے گا، کوئی اسے کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں مرے گا، وہ نہیں مر سکتا، میں نے اپنے حصے کا گرم پانی اسے دیا تھا، میں نے اسے دیکھنے کے لیے کئی دن برف میں پیدل سفر کیا تھا، سرد راتیں کاٹی تھی مگر اسے گرم میں سلایا تھا، 12 گھنٹے برفانی طوفان میں اس مرتے ہوئے آدمی کو اپنی کمر پہ اٹھا کر نیچے لائی تھی، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ مر جائے گا؟ اللہ اتنا ظالم نہیں ہے، وہ اسے کیوں مارے گا؟ اس نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ وہ نہیں مر سکتا، افق نہیں مر سکتا، اسے اٹھاؤ خدا را، کوئی اسے اٹھائے اور کہے کہ وہ میری بات کا جواب دے۔ وہ نہیں مر سکتا، میں نے خون لا کر دے دیا تھا اسے، پھر وہ کیوں مرے گا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پہلے اسپتال کے کمرے میں جاگی تھی تو اکیلی تھی، آج پھر زندگی اسی موڑ پر آ گئی تھی، وہ پھر سے ہسپتال کے کمرے میں تھی، وہ پھر سے اکیلی ہونے جا رہی تھی، وہ اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا، بستر پہ لیٹا شخص مر رہا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ روتے روتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بہت سے لوگ افق پر جھکے ہوئے تھے، کوئی اسے کمرے سے جانے کو کہہ رہا تھا مگر وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ افق، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پلیز آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی، وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ڈاکٹر واسطی، سر یہ بچ جائے گا نا، اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ آنسوؤں سے اس کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا، وہ بکھری بکھری سی روتے ہوئے ڈاکٹر واسطی سے پوچھ رہی تھی۔ شاید، کسی ڈاکٹر نے کہا، وہ پر یقین نہیں تھے، وہ پر امید بھی نہیں تھے۔ افق، وہ اس کے چہرے پر جھکی۔ افق، آنکھیں کھولو پلیز افق۔
وہ اسے پکار رہی تھی مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ ECG مشین پر ابھی سیدھی لکیر نہیں آئی تھی۔ افق، تمہیں تمہارے عشق کا واسطہ، آنکھیں کھول دو، وہ آہستہ آہستہ شاید دل میں ہی کہہ رہی تھی، مگر اسے لگا اب افق نے سن لیا ہے۔ بہت آہستہ سے اس نے ایک لمحے کو آنکھیں کھولیں۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ اس کی اد کھلی آنکھوں میں کوئی جذبہ، کوئی تاثر کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ پھر سے کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ اس نے بے اختیار اس کا چہرہ تھپتھپایا مگر اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ ریلیکس پریشے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا، وہ تو بس اس کی بند آنکھوں کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اٹھائیں، اسے کہیں یہ آنکھیں کھولے۔ پریشے، اب وہ ٹھیک ہے، وہ سو رہا ہے۔ ڈاکٹر واسطی نے اسے شانوں سے پکڑ کر افق کے قریب سے ہٹانا چاہا۔ وہ سو رہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ بچ جائے گا نا؟ ہاں وہ بچ جائے گا، تم باہر جا کر بیٹھو۔ مگر وہ پھر بھی اس کے سرہانے کھڑی رہی۔ اس نے ابھی تک افق کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ بس وہ خوف زدہ نگاہوں سے ECG مشین پر ابھرتے ڈوبتے پہاڑوں کو دیکھتی رہی۔ وہ اب ٹھیک سے چل رہے تھے، اب انہیں سیدھی لکیر نہیں بننا تھا۔ ایک سکون سا اس کی رگوں پہ میں اترنے لگا۔ اس کا افق زندہ تھا، وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر نڈھال سی وہیں فرش پہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ وہ کتنی دیر افق کے سرہانے روتی رہی تھی، اسے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اور تب اس نے ڈاکٹرز کو دیکھا، وہ افق کا بایاں پاؤں کاٹ رہے تھے۔ یہ کیا؟ وہ سانس نہیں لے سکی۔ اس کا بایاں پاؤں بری طرح کچلا گیا تھا اور وہ سب اسے بہت آرام سے کاٹ رہے تھے۔ وہ ان کے ہاتھ روکنا چاہتی تھی، ان کی منت کرنا چاہتی تھی کہ خدا را افق کا پاؤں نہ کاٹیں۔ اگر اس کا پاؤں کٹ گیا تو وہ گھوڑا کیسے دوڑائے گا، پہاڑوں پر کیسے چڑھے گا؟ کوہ پیماؤں کو اپنے انہی قدموں پر تو ناز ہوتا ہے، اور وہ صفاق ڈاکٹرز افق ارسلان سے اس کے قدم چھین رہے تھے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، وہ اپنا ادھورا وجود دے کر مر جائے گا۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی مگر روک نہ سکی۔ باہر صبح طلوع ہو رہی تھی، چڑیوں نے مدھر نغمے گانا شروع کر دیے تھے۔ وہ طویل سیاہ خوفناک رات اب ختم ہو چکی تھی، ایک لمبی مسافت اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کافی دیر ہوئی وہاں سے جا چکے تھے۔ افق اب ٹھیک تھا، اس کو آکسیجن ابھی تک لگی ہوئی تھی لیکن اب خطرے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ وہ پرسکون سا سو رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا پاؤں کٹ چکا تھا۔ پریشے نے تھکی تھکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بے اختیار اس کے ماتھے، اس کے بالوں کو چھوا۔ وہ اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتی تھی اور اب اسے یقین آ چکا تھا۔ میں تمہیں کبھی ہمالیہ اور قراقرم کے پہاڑوں میں نہیں جانے دوں گی۔ میں دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں تمہارا علاج کراؤں گی۔ ایک دن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ہم ترکی چلے جائیں گے اور ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ ہمیں اب زندگی بھر ان ظالم پہاڑوں کی شکل نہیں دیکھنی۔ ان پہاڑوں نے احمد کو، ارسا کو اور جینک کو ہم سے چھین لیا ہے۔ اب ہم ان میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے ہمالیہ کی عظیم چوٹیوں کی قسم ہے، میں تمہیں پھر کبھی ادھر واپس نہیں آنے دوں گی۔ اس نے افق کی ایک طرف رکھی جیکٹ کی جیب سے وہ نیلا اور سبز دورنگا پتھر نکالا جس کے درمیان میں لکیر پڑی تھی۔ وہ اس پتھر کو دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی۔ اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اب وہ کبھی گھوڑا نہیں دوڑا سکے گا، وہ اب کبھی پہاڑوں کا سفر نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی، وہ پرسکون تھی۔ اس کی زندگی کا سیاہ باب ختم ہو چکا تھا، اب اسے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ اس نے نرمی سے افق کے ماتھے پر آئے بھورے بال ہٹائے۔ قراقرم کی پری کو بالآخر اس کا کوہ پیما مل ہی گیا تھا۔ جمعہ 30 جون 2006۔ خوبصورتی سے آراستہ کمرہ مہمانوں سے بھرا تھا۔ یہ ہال نما کمرہ ایوان صدر میں اسی نوعیت کی تقاریب کے انعقاد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں 8 اکتوبر کے زلزلے میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کے لیے تقسیم اعزازات کی ایک صدارتی تقریب منعقد تھی۔ تمام کرسیاں نیم دائروی شکل میں بچھائی گئی تھیں۔ سامنے ایک پلیٹ فارم سا بنا تھا جس پر صدر صاحب کھڑے تھے۔ ایک طرف ڈائس رکھا تھا جس کے پیچھے موجود کمپیئر باری باری مائک پر اعزازات وصول کرنے والوں کے نام پکار رہا تھا۔ نیم دائرے میں موجود کرسیوں کے 2 سٹینڈ تھے۔ دائیں طرف والا سٹینڈ مقامی سول و فوجی افسران اور لوگوں سے بھرا تھا، جبکہ بائیں طرف تمام غیر ملکی بیٹھے تھے۔ ان میں اقوام متحدہ، امریکہ، یورپ، چین اور اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے وہ تمام رضاکار شامل تھے جنہوں نے کشمیر کے زلزلہ زدگان کے لیے دن رات کام کیا تھا۔ بائیں طرف کی کرسیوں کی دوسری قطار میں بیٹھے تمام افراد سوائے ایک کے خوبصورت نقوش والے ترک تھے جو آج بطور خاص حکومت پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد آئے تھے۔ ان میں عروا یلیم بھی تھی، گلابی رخسار اور شہد رنگ بالوں والی بہت پیاری سی 7 سالہ بچی جو اپنے والدین اور چھوٹی بہن کے درمیان پرجوش و آسودہ سی بیٹھی تھی۔ اس کے اور اس کی چھوٹی بہن کے ہاتھوں میں ایک جھنڈی تھی جس کے ایک طرف پاکستان کا سبز اور دوسری طرف ترکی کا سرخ پرچم بنا تھا۔ سر پر اسکارف اوڑے عروا کی ماں کے ہاتھ میں $300 کا وہ چیک تھا
جو ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان نے اسٹیج پر عروہ کو بلا کر جیوے پاکستان سننے کے بعد اسے ذاتی طور پر تحفے میں دیا تھا۔ دوسری قطار میں بیٹھے افراد میں اورہن یقین اور ان کی اہلیہ بھی تھیں۔ جینک یقین کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ ایثار موجود تھا۔ وہ بار بار آنکھوں میں امڑ کر آتے آنسو پونچھتی رہیں۔ مسز یقین کی بائیں جانب سیاہ بالوں کا فرینچ نوٹ بنائے سنہری رنگت اور دراز قد کی حامل سلمہ دوران تھی، جو مسلسل ضبط سے لب کاٹتی پلک جھپکائے بغیر سامنے صدر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، جسے بار بار وہ اپنے اندر اتار لیتی تھی۔ سلمہ کے پہلو میں سیاہ ڈنر جیکٹ، سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس بے تاثر نگاہوں سے سامنے دیکھا افق ارسلان بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ پریشی تھی، جو اس قطار میں واحد غیر ترک تھی۔ آفٹر شاک کے اس حادثے میں افق کا بائیاں پاؤں بری طرح کچلا گیا تھا، جو پھر مجبوراً ڈاکٹروں کو کاٹنا پڑا تھا۔ وہ 2 مہینے اسلام آباد ہسپتال میں داخل رہا تھا۔ پھر پریشی اسے علاج کے لیے امریکہ لے گئی تھی۔ مسئلہ صرف مصنوعی پاؤں لگانے کا نہیں تھا، مسئلہ افق کی ذہنی حالت کا تھا، جو احمد اور زینب کو کھو دینے کے بعد بہت بگڑ گئی تھی۔ جب وہ ہسپتال میں جاگا، اسے احمد اور زینب کی موت کا علم ہوا تو پہلی بار پریشی نے اس اونچے لمبے مرد کو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کی بحالی کے لیے پریشی کو بہت محنت کرنا پڑی تھی۔ وہ دن رات اس کے ساتھ رہ کر اسے زندگی کی طرف واپس لائی تھی۔ پھر انہوں نے افق کو جدید طرز کا پروستھیٹک پیر لگا دیا تھا۔ شروع میں اسے چلنے میں دقت ہوتی تھی، مگر ان گزرتے 6 ماہ میں وہ اس کا بہت عادی ہو چکا تھا۔ معمولی سی لنگڑاہٹ اس کی ٹانگ میں ابھی تک موجود تھی، مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی۔ آج نہیں تو آج سے 1 سال بعد ہی صحیح، اسے یقین تھا کہ وہ ویسے ہی چلنے لگے گا جیسے پہلے چلتا تھا۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں اب کبھی قراقرم نہیں جائیں گے۔ 5 ماہ پہلے جب وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ہمراہ ترکی لے گیا تھا، تب دونوں نے ایک وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ لینے والا افق خود تھا۔ پری، ہم آج ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد ہم کبھی قراقرم میں واپس نہیں جائیں گے۔ مجھے اب ان پہاڑوں کو کبھی نہیں دیکھنا جنہوں نے مجھ سے میرے بہترین دوست چھین لیے۔ اور پھر اس نے افق ارسلان کے ترکی میں ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی تھی۔ اب وہ محض ایک جیولوجیکل انجینئر تھا اور دنیا کے بہت سے نارمل لوگوں کی طرح 9 to 5 جاب کرتا تھا۔ پہاڑوں سے وہ دونوں اس حد تک خائف تھے کہ وہ تو ماؤنٹ ارارت دیکھنے بھی نہیں گئے تھے۔ یہ شاید پہلی دفعہ تھا جب افق نے سیاحت اور کوہ پیمائی ترک کر کے مسلسل 5 مہینے لگاتار آفس جا کر زندگی کو انقرہ کی گلیوں تک محدود کر لیا تھا۔ وہ دونوں کوہ پیما نہیں بلکہ ڈاکٹر اور انجینئر بن کر اس محدود زندگی میں بھی خوش تھے۔ انہیں اب کسی اور شے کی تمنا نہیں تھی۔ افق کی شدتوں بھری محبت اس کے لیے کافی تھی۔ ہاں، اب پچھلے 5 ماہ میں ایک بے کلی سی، ایک نارسائی سے اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ کہیں کوئی تشنگی رہ گئی تھی۔ وہ بہت غور بھی کرتی تو بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ سیف اور پھپھو لوگوں نے شروع میں بہت شور مچایا، مگر پریشا نے سیف کے خون نہ دینے کی بات کو ایشو بنا کر منگنی توڑ دی۔ ان لوگوں نے باتیں بھی بہت بنائی، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ پاپا کے تمام اثاثوں کا نگران ماموں کو بنا کر ترکی چلی آئی تھی۔ اب تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ نشا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ حسیب اور اس کا وہ دوست مزید تعلیم کے لیے لندن جا چکے تھے۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہی تو تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا کہ کچھ کہیں نامکمل، کچھ ادھورا سا ہے۔ اپنی سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نے ساتھ بیٹھے افق کی بائیں جوتے پر نگاہ ڈالی۔ اصل حقیقت سے لا علم کوئی شخص اس کا جوتا دیکھنے پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اندر موجود پاؤں مصنوعی ہے۔ پریشا نے جوتے سے نگاہیں ہٹا کر اس کے خاموش چہرے کو دیکھا۔ وہ ابھی تک سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جھلملاتی پرانے دنوں کی یادیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سنہرے پرانے دن جب وہ تینوں انقرہ کی گلیوں میں بارش میں بھیگا کرتے تھے، جب تینوں کلاس ٹیسٹ میں نقل کرتے کرتے پکڑے جاتے اور ٹیچر احمد کی معصوم شکل اور بھول پن کے باعث اسے چھوڑ دیا کرتی اور افق اور زینک کو سزا ملتی۔ بعد میں وہ اس سے خوب لڑتے تھے، اور وہ دن جب افق اور زینک نے اپنا بھانڈا پھوڑنے پر احمد کو یخ پانی سے بھرے تالاب میں پھینک دیا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا چیخ رہا تھا، انہیں گالیاں دے رہا تھا، اور وہ دونوں کھڑے ہنس رہے تھے، اور پھر ہنستے ہنستے افق نے زینک کو بھی اندر دھکا دے دیا تھا۔ اب وہ دونوں پول کے اندر تھے اور وہ باہر ہنستے ہوئے اکیلا کھڑا تھا۔ آج پھر وہ اکیلا تھا۔ احمد نہیں تھا، زینک نہیں تھا۔ زندگی کے ہر سفر میں وہ اور زینک اکٹھے جاتے تھے۔ پہلی دفعہ زینک اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ روسٹرم پہ کھڑا کمپیئر احمد دوران کی بیوی کو بلا رہا تھا۔ سلمہ بہت آہستگی سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی 2 فٹ اونچے پلیٹ فارم پہ کھڑے صدر تک آئی اور احمد کا ستارہ ایثار بعد از شہادت وصول کیا۔ پھر آنکھیں رگڑتی بمشکل خود پہ ضبط کرتی واپس آئی۔ پھر افق حسین ارسلان کا نام پکارا گیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور آہستہ سے چلتا ہوا اوپر سٹیج تک آیا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے صدر سے ہاتھ ملایا۔ صدر نے چند تعریفی کلمات کہے اور اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ افق نے سر جھکا کر اپنے بائیں پاؤں کو دیکھا۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں کی نگاہیں اس کے قدموں میں جھک گئیں۔ افق نے بائیاں پاؤں ہلکا سا اوپر کیا، پھر واپس زمین پر رکھتے ہوئے شانے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو
میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر بے حد اداس مسکراہٹ رقصاں تھی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ صدر افق کے کوٹ پہ ستارہ اثار لگا رہے تھے اور تمام سامعین و حاضرین اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر ایک بہادر ترک کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان تالیاں بجانے والوں میں پریشے جہاں زیب بھی تھی، جو آنکھوں میں نمی لیے بہت فخر سے افق کو دیکھ رہی تھی۔ ہم مظفرآباد جا رہے ہیں۔ سپہر میں جب مری میں اس بل کھاتی سڑک پر آگے پیچھے چلتے ہوئے اپنے ریسٹ ہاؤس کی جانب جا رہے تھے جہاں وہ سرکاری مہمان کے طور پہ مقیم تھے، عروہ نے اپنی زبان میں سلمیٰ کو بتایا اور آگے بھاگ گئی۔ ریسٹ ہاؤس پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ اس تک جاتی سڑک دیکھتے ہی دیکھتے بلند ہو جاتی، یہاں تک کہ ریسٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت تک پہنچ جاتی۔ پریشے کو سلمیٰ کے ساتھ اس پتھریلی سڑک پہ چلتے ہوئے بے اختیار مری کی وہ سڑک یاد آئی جو اس سے بے حد مشابہت رکھتی تھی۔ میں آ رہی ہوں، سلمیٰ نے بھاگتی عروہ کو بلند آواز میں کہا۔ عروہ اب دوڑتے ہوئے افق سے بھی آگے نکل چکی تھی، جو ان دونوں سے کافی اوپر ڈھلان پر سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چڑھ رہا تھا۔ تم مظفرآباد جا رہی ہو؟ دونوں خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اوپر چڑھ رہی تھیں جب پریشے نے اداسی سے پوچھا۔ یہ بارش سے چند منٹ پہلے کا موسم تھا جو اسے ہمیشہ اداس کر دیا کرتا تھا۔ سلمیٰ نے گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مسٹر اینڈ مسز اورہن یاکین اور عروہ کی فیملی ماں ایک ترک مترجم اور ترک سفیر کے مظفرآباد جا رہے ہیں۔ تمہارے سرکاری ٹی وی کا عملہ بھی ہوگا۔ وہ ستارہ اثار حاصل کرنے والے ترکوں پر ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں جو آج شاید تمہاری سرکاری ٹی وی سے دکھائی جائے گی۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے سفید پتھروں کی باڑ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ افق ان سے کافی آگے سڑک کی بلند ترین مقام پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر اٹھا کر اوپر سے بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ الفاظ اس کے لبوں میں ہی تھے کہ بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ سلمیٰ نے ہاتھ میں پکڑی گلابی چھتری کھول دی۔ پریشے رم جھم سے بچنے کو چھتری تلے سے مٹ آئی۔ تم آؤ گی مظفرآباد؟ دونوں تیز ہوتی بوندا باندی میں اوپر چڑھ رہی تھیں۔ کیوں؟ سلمیٰ یوں ہی بیچ سڑک میں رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ چھتری اس نے پکڑ رکھی تھی۔ پریشے بارش کے باعث اس کے اور قریب کھسک آئی۔ میں پہاڑوں میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ اور افق؟ سلمیٰ نے کہتے ہوئے گردن گھما کر سڑک کی بلندی پر دیکھا جہاں وہ اسی طرح کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ بھی واپس نہیں جانا چاہتا؟ سلمیٰ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہم سب اپنی زندگیوں کے بہت بڑے نقصانات سے گزر چکے ہیں۔ پھر وہ اضطراری انداز میں لب کچلنے لگی۔ جانتی ہو پری، یہ سب مظفرآباد کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سب نیلم اسٹیڈیم میں آرمی کے کیمپ کا وہ آخری خیمہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں احمد اور جینک نے اپنی آخری رات گزاری تھی۔ مگر میں مظفرآباد کی فضاؤں اور نیلم کے پانی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم سے بچھڑنے سے قبل وہ کیسا لگ رہا تھا۔ میں اس بچی کی قبر دیکھنا چاہتی ہوں جس کی لاش نکالتے ہوئے احمد خود لاش بن گیا۔ میں اس خیمے کی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونا چاہتی ہوں۔ مجھے اس سرخ مٹی اور نیلم کے پانی میں اپنے آنسو گرانے ہیں۔ چھتری ابھی تک ان کے سروں پہ تنی تھی مگر سلمیٰ کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ افق، جینک، کینن سمیت احمد کو جاننے والا ہر شخص یہ کہا کرتا تھا کہ وہ صرف شکل سے معصوم لگتا ہے اور اندر سے بہت خبیث ہے۔ مگر میں تمہیں بتاؤں پریشے، میں نے اس کے ساتھ 8 سال گزارے ہیں۔ وہ شخص اندر سے بھی بچوں کی طرح معصوم تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چھتری اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگی۔ پریشے نے فوراً چھتری پکڑ لی۔ میں چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ مجھے ایک آخری بار ہمالیہ کے آسمان تلے رونا ہے، ان تمام دوستوں کے لیے جو چوٹیوں سے لوٹ کر نہیں آئے، احمد دوران کے لیے، ارسا بخاری کے لیے، جینک یقین کے لیے۔ آج آخری دفعہ رو لو، پھر ہم ان ظالم پہاڑوں میں کبھی نہیں آئیں گے۔ آج شام ہم اپنا ماضی یہاں دفن کر کے جائیں گے۔ سلمیٰ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کوشش کروں گی۔ پھر وہ گردن گھما کر دور کھڑے افق کو دیکھنے لگی جس کا سیاہ کوٹ مکمل طور پہ بھیگ چکا تھا۔ افق، سلمیٰ نے پکارا۔ بارش تیز ہو گئی ہے، ہوائیں زور سے چل رہی ہیں، آواز اوپر تک نہیں گئی۔ افق، سلمیٰ نے پھر آواز دی۔ افق نے گردن ترچھی کر کے نیچے ان دونوں کو دیکھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈھلان سے اترنے لگا۔ تم بارش میں کیوں بھیگ رہے تھے؟ چلو چھتری کے نیچے آؤ۔ وہ مکمل طور پہ بھیگ چکا تھا، بھورے بال ماتھے پر چپکے تھے۔ سلمیٰ کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا کر چھتری تلے آیا اور وہ پریشے کے ہاتھ سے لے لی۔ میں چلتی ہوں۔ سلمیٰ چھتری کے نیچے سے نکل کر برستی بارش میں اوپر سڑک پہ چلنے لگی۔ وہ دونوں چھتری تلے کھڑے خاموشی سے موسلا دھار بارش میں اسے اوپر جاتے دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو افق نے چہرہ اس کی طرف کیا۔ اب تم 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں یہ لکھ سکتے ہو کہ جب تم اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک گئے تو اس کے بادشاہ نے تمہاری خوب آؤ بھگت کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور گردن گھما کر دور دور تک پھیلی مارگلا کی پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ان پہاڑی سلسلوں کو دیکھا۔ ان تمام پہاڑوں سے دور، بہت دور، ہمالیہ، ہندو کش اور قراقرم کے پہاڑ شروع ہوتے تھے۔
وہ انہیں وہاں سے نظر نہ آنے کے باوجود دیکھ سکتی تھی۔ وہ ان میں پھیلی دلکش وادیوں کو بھی دیکھ سکتی تھی، جہاں وائٹ پیلس کی سیڑھیوں کے ساتھ نصب پنجرے میں مقید وہ موروں کا جوڑا اس ترک گیت کو یاد کرتا تھا جو کبھی ایک شہد رنگ آنکھوں والا سیاح انہیں سنایا کرتا تھا۔ ماہور ڈھونڈ کے کنارے اگا سبزہ زار آج بھی اس گھوڑے کو یاد کرتا تھا جس سے کبھی قراقرم کی ایک پری اتری تھی۔ وہاں دور دور تک پہلے پہاڑ تھے، پر اسرار سیاہ پہاڑ جو اپنے ظالم چہروں پر سفید چادر کی بکل مارے اپنے اندر ڈھیروں راز دفن کیے بہت تمکنت سے کئی صدیوں سے زمین پر سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان تمام پہاڑوں کے بیچ ایک ایسا پہاڑ بھی تھا جس کی برف آج تک نہیں پگھلی تھی۔ وہ آج بھی بہت غرور سے، بہت تمسخر سے دنیا والوں کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ اس پہاڑ کو کئی ناموں سے پکارتے تھے: راکا پوشی، دا شائننگ وال، دومانی، دا مدر آف مسٹ، پربتوں کی دیوی، قراقرم کا تاج محل۔ اس پہاڑ کا نارتھ ویسٹ رج آج تک ناقابل تسخیر تھا۔ اسے 2005 کے بعد پھر کسی نے سر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے گردن پھیر کر افق کو دیکھا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ افق حسین ارسلان، ستارہ اسار، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کے انداز تخاطب پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھے کافی عرصہ سے اپنی زندگی میں ایک ادھورا پن محسوس ہوتا تھا۔ آج مجھے اس ادھورے پن کا راز مل گیا پری۔ وہ دونوں ابھی تک تیز بارش میں چھتری تلے کھڑے تھے۔ ابھی تم سلمہ سے کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ کبھی پہاڑوں میں نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے کہتے رک گیا اور پریشی کو علم تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والا تھا۔ وہ وہی کہنے والا تھا جس کا ادراک اس پر بھی بالکل ابھی ہوا تھا۔ یاد ہے میں نے تمہیں راکا پوشی پر ایوریسٹ کی چوٹی پر اترتی سنہری پریوں کا قصہ سنایا تھا اور شاید تم نے یقین نہیں کیا تھا، مگر میں تمہیں بتاؤں پری، ساگر ماتا کی چوٹی پر واقعی سونے کی بنی پریاں اترتی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا ہے اور میں وہ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر ایوریسٹ جانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اس دفعہ بچ کر آؤں گا یا نہیں، مگر مجھے ایک دفعہ پھر چھومولنگما کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نیپال اور تبت کو دیکھنا ہے۔ میں پھر سے پہاڑوں میں جانا چاہتا ہوں۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا چھتری اڑا کر لے گیا، مگر وہ چھتری کے پیچھے نہیں گئی۔ وہ اسی طرح بارش میں بھیگتی بہت غور سے افق کو دیکھ رہی تھی۔ مگر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی قراقرم نہیں جائیں گے اور اچھے بچوں کی طرح گھر میں رہیں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کوہ پیمائی چھوڑ دیں گے۔ پریشے کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ اس نے ماتھے پر آئے بھورے بال پیچھے کیے اور اسے دونوں شانوں سے تھام کر خود سے قریب کیا۔ پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں پچھلے کئی گھنٹوں سے سوچی جانے والی وہ بات اس سے کہی جو بارش کے قطروں نے اور سیاہ بادلوں نے بھی سن لی تھی۔ کیا کوہ پیمائی بھی کوئی چھوڑنے والی چیز ہے؟ صحیح ہے جی، صحیح ہے۔ اچھا جی، ناول کمپلیٹ ہو گیا، اور جاؤ اور دوسری ٹانگ بھی توڑوا کے آنا۔ نمونے اتنی میں تمہارے لیے پریشان تھی، کچھ ہو نہ جائے تمہیں، کچھ ہو نہ جائے، دعائیں مانگ مانگ کے پریشان رہی۔ اور صحیح ہے بھائی، جاؤ جاؤ، بدتمیز نہ ہو تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ ناول جی، ناول کی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا ناول تھا، بہت اچھا ناول تھا، مجھے بہت اچھا لگا یہ ناول۔ میں جب یہ ناول سٹارٹ کر رہی تھی نا تو مجھے ایک دم سے میسیجز آنے لگ گئے کہ آپ یہ ناول نہ پڑھیں، بہت فضول ناول ہے، نمرا احمد کا واحد ناول ہے جو نہیں اچھا لکھا گیا۔ میں نے گڈ ریڈس پہ اس کی ریٹنگ دیکھی، ریٹنگ تو بہتر ہی تھی، لیکن 80% کامنٹس جو تھے، ریویوز تھے، وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ سب کہہ رہے تھے یہ کیا لکھا ہے، فضول لکھا ہے، یہ کیا ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ۔ مجھے تو بہت اچھی لگی کہانی، حالانکہ مجھے کم ہی ناولز اچھے لگتے ہیں اور میں تیار تھی کہ شاید مجھے پسند نہ آئے، لیکن مجھے تو بہت اچھا لگا یہ ناول سچ میں۔ اس میں لو سٹوریز کی بہت اچھی لگی مجھے، بہت مزہ آیا ایکچولی۔ بہت سافٹ سی، کیوٹ سی سٹوری تھی۔ خیر سافٹ تو نہیں تھی، بڑے خطرناک طوفان تھے اس میں، لیکن مزے کی باتیں تھی، مزے کی منظر نگاری اچھی تھی۔ اور آخر میں وہ پھر یار وہ پھر مرنے والا ہو گیا تھا، یہ پری تو اس کو بچا بچا کے ہی تھک جائیں گی کیا یار اور وہ کہتی ہے کہ وہ آج شہزادہ آتا ہے بچانے، یہ بیچاری کب سے اس کو بچا رہی ہے۔ شکر ہے اس کی سیف سے شادی نہیں ہوئی۔ ایک بات بتاؤں، میں نا سیف کے خلاف نہیں ہوں، مجھے سیف کبھی بھی اتنا برا نہیں لگا، مجھے ایک نارمل سا انسان لگا جیسے عام سے بندے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے اور وہ ہلکے پھلکے ڈائلاگ جھاڑتا رہتا ہے، اس کو وہ پسند نہیں ہوتا تو اس کو اس کی باتیں کوفت زیادہ لگتی ہیں۔ اب دیکھیں نارمل سی ایک بات تھی کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری تنخواہ کیا ہے، حالانکہ نہیں پوچھنی چاہیے، خیر پھر وہ کہتی ہے کہ ہاں اچھی بات ہے، بیوی کو شانے سے شانہ ملا کر چلنا چاہیے۔ اب وہ نارمل سی بات ہے، اب یہ نہ سوچ رہی ہے اچھا مطلب میں بعد میں بھی جاب کروں گی، یہ تو چیز پازیٹیو تھی نا۔ تو اس کو وہ پھپھو کی فیملی نہیں اچھی لگی تو اس نے اس کو بہت ہی زیادہ نیگیٹو لے لیا، ہر بات ان کی بری لگنے لگ گئی۔ وہ اس کے ساتھ اس کو کہہ رہی تھی آؤ شاپنگ پہ چلتے ہیں، اس کو غصہ آ جاتا تھا، وہ اس کو لے کے گیا جیولر کے پاس، وہ وہاں سے بھی غصہ کر کے آ گئی۔
تو حالانکہ وہ اس سے شادی کر رہی تھی، تو یہاں پہ یہ مجھے غلط لگ رہی تھی کہ اگر تم اس کے ساتھ شادی کر رہی ہو تو یہ جو تم نے کیچر لگایا ہوا ہے اس کو تو کم از کم اتار دو، اور ابھی تک اس کی یادوں میں ہو تو ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی اچھے سے نبھانے کی تو کوشش کرو۔ تو یہ مجھے تھوڑا غلط لگ رہا تھا، لیکن اس نے اچھا فیصلہ کیا کہ شادی نہیں کی۔ سیف کے ساتھ بھی بہت ناانصافی، زیادتی ہو جاتی اگر یہ شادی کر لیتی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کبھی بھی اس کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتی۔ تو یہ بات ہے کہ بہت سی بندے جو ہوتے ہیں وہ شادی سے خوش نہیں ہوتے، تو ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے، ان کو کچھ بھی ہو جائے منع کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ اگلے بندے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں نے بہت سے ناولس پڑھے ہیں جہاں پہ زبردستی شادی ہو جاتی ہے، اپنے اماں ابا کے سامنے تو سر جھکا کے شادی کر لیتے ہیں، آگے سے اپنا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کو صحیح پھر ذلیل کر کے رکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ سنسیئر ہو کے نہیں رہتے، تو یہ غلط ہے۔ پھر کہیں آخر میں جا کے کتنے سالوں کے بعد پھر پیار ہو جاتا ہے، پھر کیا فائدہ؟ لیکن اس کی تو آپ نے گولڈن جو ایئرس تھے وہ تو خراب کیے نا۔ تو اس ناول سے یہ پوائنٹ جو شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں سوچا ہوگا، میں نے نکال لی مجھے یہ لگ رہا تھا تو بس میں نے بول دیا۔ اور ان کی لو سٹوری اچھی تھی، افق ارسلان مجھے بہت اچھا لگا، اور یار احمد مر گیا نا، اور جینک بھی، اللہ یہ پتہ کیا نا، یہ ہم لڑکیاں تو ایسی اپنے گھروں میں سیف رہتی ہیں، سکون سے رہتی ہیں، گرم گرم بستروں میں اچھے سے کھانا کھایا، ایک دن الیکٹریسٹی نہ ہو تو ہمیں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، ہم نے کبھی اصل والی مشکلیں نہیں دیکھی ہوئی ہوتی نا، تو جو اصل میں مشکلیں خود، اچھا اب دیکھیں خود یہ اپنے آپ کو نا پیش کرتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، خود جاتے ہیں ان لوگوں کو نکالنے کے لیے، خود کوہ پیمائی کرتے ہیں، اور میرے خیال سے اس میں بھی کچھ ہوگا، کچھ ایڈکشن ہوگی، کچھ ایسا نشہ ہوگا، ان کو مشکلات میں جب بندہ اتنا گھس جائے نا، پھر شاید نارمل لائف ان کو بورنگ لگے، ہے نا؟ پھر ان مشکلات میں تو کہتے ہوں گے ہے کب گھر جائیں گے، پھر ہم کبھی نہیں آئیں گے، لیکن جب واپس آتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ جائیں۔ میری ایسی کوئی ہے نہیں، میں نے کوئی پہاڑ سر نہیں کیا، میرا اب ارادہ ہے ہائیکنگ کرنے کا، کچھ عرصے تک میں جانے والی ہوں، تو فرینڈ کے ساتھ پلان ہی بن رہا ہے، تو دیکھوں گی کیا ہوتا ہے پہاڑوں میں۔ خیر یہ تو عام سی اسلام آباد کی ہائیکنگ کیا ہی ہوگی، لیکن یہ جو راکا پوشی وغیرہ دل کرتا ہے دیکھنے کو، ہے نا؟ اچھا یہ ایک دیوسائی، میں نے پہلے بھی کسی ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ دیوسائی میں نے سفر نامہ پڑھا تھا مستنصر حسین تارڑ کا، وہ بہت اچھا منظر نگاری کی ہوئی، اور ان کا بہت اچھا وہ مزے کا سفر نامہ ہے، تو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا، آپ کو اسکرین پہ اس کی پلے لسٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس ناول کو آپ نے سنا ہے، مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ نیو ہیں یہاں پر، پہلے آپ یہاں پر نہیں تھے اور آپ نے یہ ناول سنا ہے اور آپ یہاں پر آئے ہیں، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ چیک آؤٹ کریں، بہت سی پلے لسٹ ہیں جہاں پہ بہت ڈفرینٹ سے ناولز ہیں، بہت مزے کے ناولز ہیں، ان کو چیک آؤٹ کریں، مجھے امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔